بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، I'm ارید سلیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ہم اپنے ناول کی قسط کی طرف۔ شازل گہری نیند سو رہا تھا جب اسے اپنے آس پاس آواز محسوس ہوئی۔ اٹھو اٹھو دوست، اٹھو نا۔ وہ کافی شدت سے جگا رہی تھی۔ شازل نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر خود پر جھکی اس بچی کو دیکھا۔ ہائے ڈیئر دوست، کیسے ہو تم؟ وہ اسے جگاتے ہوئے پوچھ رہی تھی جبکہ شازل حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے کمرے میں کون آ سکتا تھا؟ اس نے تو کسی کو بھی یہاں آنے سے منع کیا تھا۔ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ پہچانا ہوگا، کیونکہ پہچانا تو میں نے بھی تمہیں نہیں ہے۔ خیر، جان پہچان میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، چلو نیچے چلیں۔ میرے بابا کہتے تم میرے دوست ہو، اور اگر تم میرے دوست ہو تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم مجھے جھولا جھلاؤ۔ چلو نیچے چلو، مجھے جھولا جھلاؤ۔ عروج آپی تو خود سے جھولا جھلا لیتی ہے، مجھ سے نہیں جھلایا جاتا۔ بابا پپو سے باتیں کرنے میں بیزی ہیں، وہ بھی نہیں جھولا جھلا رہے، اس لیے تم جھلاؤ گے۔ چلو اور نیچے چلو۔ وہ اس کا بازو پکڑے اسے کھینچ رہی تھی۔ دیکھنے میں تو وہ تقریباً کوئی 11-12 سال کے بچے لگ رہی تھی، لیکن اس وقت صرف اور صرف اپنے مطلب کی خاطر کسی کو بھی دوست بنانے کو تیار تھی۔ اوئے ہوئے، دیکھو تم ہو کون، پہلے مجھے یہ بتاؤ، اور تم اس طرح بنا اجازت میرے کمرے میں کیسے آ گئی؟ وہ کافی سختی سے پوچھ رہا تھا، کیونکہ اس طرح کی ڈسٹربنس کی اجازت تو وہ کسی کو بھی نہیں دیتا تھا۔ میں تمہاری دوست ہوں نا، اور کون ہوں؟ چلو نا، ابھی ہم چل جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ پھر میرے گھر میں اتنا پیارا جھولا نہیں ہے، آپ اتنے مزے سے جھولے پر بیٹھی ہوئی ہے، میں نے کہا مجھے بھی جھلا دو تو نہیں مان رہی۔ آؤ پلیز، زیادہ تنگ نہیں کروں گی، صرف تھوڑی دیر۔ وہ تو اب منتوں پر اتر آئی تھی، جبکہ شازل کو تو اس کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ دیکھو ریلیکس، اتنی کوئی بڑی بات نہیں، تم دوبارہ آ جانا۔ وہ فی الحال کسی طرح کی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، اس وقت اس کا نیند سے برا حال ہو رہا تھا۔ نہیں نا، دوبارہ آئیں گے تو وہ ساتھ آئیں گے، پھر وہ کھیلنے نہیں دیں گے اور جھولے پر بھی نہیں بیٹھنے دیں گے، پلیز نا۔ اس نے ایک بار پھر سے منت بھرے انداز میں کہا تھا جب باہر سے آواز آئی، اروم بیٹا چلو یہاں آ جاؤ، ہم نے واپس جانا ہے گھر۔ نہیں بس اب خوش پڑے رہو یہیں پر، سو جاؤ، واپس جاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غصے سے کہتی اٹھنے لگی، جبکہ وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اروم تھی، اس کی بچپن کی دوست، کتنی بڑی ہو گئی تھی وہ۔ ہاں تو بڑا تو وہ بھی تو ہو گیا تھا، لیکن وہ تو روٹھ گئی تھی اس سے، اور روٹھ کر نیچے چلی گئی۔ اس کے دل میں عجیب سی ہلچل ہونے لگی تھی۔ وہ اگلی لمحے اٹھ کر اس کے پیچھے نیچے چلا گیا تھا۔ آؤ شازل بیٹا، تمہاری نیند پوری ہو گئی؟ انہیں پہچانا یا نہیں؟ تمہارے بڑے ماموں زاہد خان، انہوں نے مسکراتے ہوئے تعارف کروایا جیسے وہ انہیں بھول چکا ہو۔ اس نے مسکرا کر انہیں سلام کیا، جبکہ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس کے گلے ملے۔ ماشاءاللہ، ہمارا شازل تو جوان ہو گیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جبکہ روم غصے سے منہ بنا گئی۔ جی بھائی صاحب، ماشاءاللہ جوان ہو گیا، اس ہفتے ہم اس کی 18ویں سالگرہ کریں گے، بابا نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ بہت اچھی بات ہے، وہ مسکرائے تھے جبکہ اب اجازت سے روم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب شازل، دوست تم میری برتھ ڈے پر آؤ گی؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ وہ منہ بنائے ہوئے تھی۔ تم میرے دوست نہیں ہو، سمجھے تم؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ لیکن ابھی تو تم اوپر کہہ رہی تھی کہ میں تمہارا دوست ہوں، اس نے اسے یاد دلایا۔ وہ میں نے تب کہا تھا جب تم مجھے جھولا جھلانے والے تھے، اب ہم گھر واپس جا رہے ہیں تو تم میرے دوست نہیں ہو۔ اس کے کچھ اپنے اصول تھے جس میں وہ پاس نہیں ہو سکا تھا۔ چلو آؤ میں تمہیں جھولا جھلاتا ہوں، اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا۔ لیکن ہم تو گھر جا رہے ہیں، وہ اس پر خوش ہوتے ہوئے بولی تھی۔ اتنی جلدی کہاں گھر جا رہے ہو؟ ابھی تو کھانے کا وقت ہے، رائٹ بابا؟ ماموں کھانا تو کھا کر جائیں گے۔ ارے نہیں بیٹا، ہم گھر جا رہے ہیں، تمہاری ممانی کو لے کر پھر آؤں گا، زاہد ماموں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، آپ لوگ کہیں نہیں جا رہے، اور کھانا کھائے بغیر تو بالکل بھی نہیں جا رہے، اور ویسے بھی تو روم ابھی جھولا جھولنے جا رہی ہے، رائٹ ہے روم؟ اس نے روم کو دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے فل جوش سے ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ بس بھائی تو فیصلہ ہو گیا، آپ کہیں نہیں جا رہے، میں ملازم سے کھانا لگانے کا کہتی ہوں۔ سومیا نے خوشی سے کہا، میں آپ ہی کو جھولا چھوڑنے کے لیے کہتی ہوں کیونکہ میرا دوست مجھے جھولا جھلائے گا۔ وہ خوشی سے چہکتی ہوئی اس کا بازو پکڑے سے باہر کھینچ رہی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باہر آ رہا تھا۔ دندیاں نہیں اندر جا رہی ہیں شازل دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، لیکن اس کے لیے شاید اس کے دل میں کوئی الگ ہی مقام تھا جو کسی کا نہیں تھا۔ ہاں وہ اس کے لیے اہم تھی، بہت اہم تھی۔ دیکھو اب اوپر، میرا پیر اس پتے کو ٹچ کرے۔ اس نے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھتے ہوئے ایک اور حکم جاری کیا۔ دماغ خراب ہے؟ وہاں اوپر سے تم گر جاؤ گی، عروج نے اس سے سمجھانا چاہا۔ آپ چپ رہو، یہ میرا دوست ہے، میں اسے جو چاہوں گی اس کو بول سکتی ہوں، ہے نا دوست؟ اس نے پیچھے کی طرف مڑتے ہوئے اسے تصدیق چاہی، جبکہ اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلائی۔ یہ تو عروج کی غلط فہمی تھی کہ وہ اسے یوں ہی گرنے دیتا۔ چلو اب زور کا جھولا جھلاؤ، میرا پیر اس پتے کو ٹچ کرے۔ اس نے خود کو تیار کرتے ہوئے مضبوطی سے رسی تھامی، جبکہ وہ جھولے کو پیچھے لے کر جاتا جھولے کو زور سے چھوڑتے ہوئے اس کے ساتھ ہی آیا تھا۔ وہ پتے کے ساتھ ٹچ تو کر گئی، لیکن اس کے ہاتھ سے رسی چھوٹ گئی۔ اگر وہ اس کے ساتھ پیچھے نہ آیا ہوتا تو وہ گر جاتی۔
لیکن اسی وقت رسی چھوڑ کر بھی وہ اس کے بازوں میں آ کر گری تھی۔ یس یس، میں نے اس کو ٹچ کر لیا، یس تھینک یو دوست، تم نے مجھے گرنے سے بچا لیا۔ وہ جھولے سے اترتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ اروم تم کتنی بدتمیز ہو، وہ بڑے ہیں تم سے، انہیں بھائی کہہ کر بلاؤ، بدتمیزی مت کرو ان کے ساتھ۔ اینڈ تھینک یو سو مچ شازل بھائی، آپ نے اسے گرنے سے بچا لیا، ورنہ ایک ہڈی تو توڑ کر بیٹھ جاتی۔ یہ عروج نے شکریہ ادا کیا۔ ہاں تو آپ بھیا بلاؤ نا، میرا تو یہ دوست ہے۔ وہ اس کے بازو پر ہاتھ ڈالتے ہوئے بولی تو شازل کو ہنسی آ گئی۔ چلو دوست اب چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اسی ہوئی بازو سے پکڑے اندر کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ اروم تم کیا کہہ رہی تھی؟ کوئی آ گیا تو تمہیں کھیلنے نہیں دے گا؟ وہ اندر حال میں کس کے بارے میں بات کر رہی تھی تم؟ اندر کی طرف جاتے ہوئے اس نے کچھ یاد کرتے ہوئے پوچھا۔ وجاہت بھائی کے بارے میں بات کری ہوگی، وہ نہ تو کھیلنے دیتے اور نہ ہی سے ٹھیک سے کسی سے بات کرنے دیتے ہیں، ہر وقت روب جماتے رہتے ہیں۔ ویسے تو وزدان مجھ پر بھی بڑا روب جماتے ہیں، لیکن میں ان کے روب میں آتی نہیں ہوں، میں تو منہ پر انکار کر دیتی ہوں۔ عروج نے فوراً اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں بھی انکار کر سکتی ہوں، لیکن بابا نے منع کیا بدتمیزی کرنے سے، وجاہت بہت بڑے نا ہم سے، وہ بڑی معصومیت سے بولی تھی، جبکہ وجاہت نام کا کوئی انسان اس کی میموری میں سیو نہیں تھا۔ یہ وجاہت اور وزدان کون ہے؟ کہیں شاید ماموں کے بیٹے تو نہیں؟ وہ کچھ یاد کرتے ہوئے پوچھنے لگا جب ان دونوں نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا۔ تو وہ بھی بڑے ہیں نا تم سے، بھائی بولا کرو، اس نے اروم کو دیکھتے ہوئے کہا تو عروج ہنسنے لگی۔ وہ ان کو بھائی نہیں بول سکتی کیونکہ وہ تو اس کے منگیتر ہیں، جس طرح وجدان میرے منگیتر ہیں، اس نے فوراً بتایا، جبکہ پتہ نہیں کہ اس کے دل میں کچھ عجیب سی ہلچل ہوئی تھی۔ اس نے اروم کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ لیکن میں بڑی ہو کر ان سے شادی نہیں کروں گی، میں اپنے بابا کے ساتھ بھاگ جاؤں گی، یہ میرا تمہارا سیکرٹ ہے، تم کسی کو مت بتانا۔ وہ شازل سے کہتی اندر بھاگ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے عروج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مطلب یہ کہ وہ پاگل ہے، اس کی کسی بات پر سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی باتوں کی سمجھ مجھے بھی نہیں آتی، اس کو صرف بابا ہی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کندھے اچکا کر اندر چلی گئی، جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے ہی اندر آیا تھا۔ تمہارا دن اچھا گزرا آج کا؟ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد وہ ٹی وی آن کے بیٹھا تھا جب بابا اس کے پاس آ کر بیٹھے۔ اچھا نہیں، بہت اچھا۔ اروم دوبارہ کب آئے گی؟ اس نے ایکسائٹیڈ ہو کر پوچھا تو بابا مسکرا دیے۔ تمہیں بھی وہ کیوٹ لگی نا؟ زاہد کی دونوں بیٹیاں ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ تمہارا ان دونوں کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی ہے۔ کم آن بابا، میرے سوال کا یہ جواب نہیں تھا، وہ ان کی بات کاٹ کر بولا۔ ہاں کیا تھا تمہارا سوال؟ کہ وہ دوبارہ کب آئیں گی؟ کل انہیں ڈنر پر انوائٹ کیا، زاہد اور شاہد دونوں آئیں گے، اور ان کے بچے بھی، انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جبکہ شاہد کے بچے آئیں گے، یہ والی چیزیں سے پسند نہیں آئی۔ مطلب وجاہت اور وجدان، رائٹ؟ اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ دونوں بھی تمہاری عمر کے، ان کے ساتھ تمہاری زیادہ اچھی بنے گی۔ وجدان تو تم سے تھوڑا زیادہ بڑا ہوگا میرے خیال میں، وہ 21 یا 22 سال کا ہے، اب ماشاءاللہ سے اپنے باپ کے ساتھ کاروبار سنبھالنے میں اس کی مدد بھی کر رہا ہے، اور وجاہت بھی اگلے سال یونیورسٹی چلا جائے گا۔ وہ اس کے کزن میں اس کی انٹرسٹ دیکھنا چاہتے تھے۔ دفعہ کریں نہیں، یہ بتائیں اروم کب آئے گی اور وہ کون سی کلاس میں؟ اسے صرف اروم کے بارے میں جاننا تھا، باقی کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا، اور نہ ہی وہ کسی سے کوئی مطلب رکھنا چاہتا تھا۔ اس کی صرف ایک ہی دوست تھی اور وہی کافی تھی۔ اروم تو میرے خیال میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتی ہے، انہوں نے اندازہ لگا کر کہا۔ گریٹ، وہ سن کر خوش ہوا۔ اور عروج میٹرک کے پیپر دے چکی ہے، ابھی کالج جوائن کرے گی، انہوں نے پھر بتایا۔ اوہ یہ بھی اچھی بات ہے، مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بھی اسکول میں ہوگی۔ خیر میں جا رہا ہوں روم میں، ٹی وی پہ تو سب کچھ بورنگ آ رہا ہے۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہوتے ہوئے بولا، جبکہ بابا نے کچھ نہیں کہا۔ ان کے لیے یہی خوشی سنبھالی نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ اتنی دیر سے بالکل نارمل گھوم رہا ہے، اسے کسی طرح کی ڈرگس کی طلب محسوس نہیں ہوئی تھی۔ یہ ان کے لیے کوئی امید کی کرن تھی کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اس چیز کی طلب آہستہ آہستہ مر سکتی ہے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ بابا پرسکون سے وہیں پر صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے جب سومیا بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، آج تو میرے ہینڈسم سے ہسبینڈ کافی خوش نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ یہاں کر تو تمہارے چہرے سے مسکراہٹ ہی نہیں جا رہی۔ وہ اس کے بالکل ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی تو عاصم پھر سے مسکرا دیا۔ ناگن نا میرے سامنے نا ہاسا مسکرایا نہ کر، من زہر لگ دی ہے ناگن۔ ہاں میں بہت خوش ہوں سومیا، تم دیکھ رہی ہو نا شازل کو، وہ کتنا خوش ہے یہاں آ کر، پہلا ہی دن وہ کتنا پرسکون رہا ہے، میرے اندر ایک امید جاگ گئی ہے اس کے ٹھیک ہونے کی۔ تم دیکھ لینا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور روم کے ساتھ اس کی دوستی دیکھی تم نے؟ وہ پیاری سی بچی سے بھی بہت پسند ہے، وہ اس کا دوست بن گیا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اسے بتا رہے تھے۔ ہاں اور اس میں روم کا بھی ہاتھ ہے، وہ بھی کتنی جلدی اس کی دوست بن گئی ہے نا، بھائی بتا رہے تھے وہ کسی کے ساتھ آسانی سے دوستی کرتی نہیں ہے، لیکن شازل کے ساتھ کتنے اچھے سے اس کی دوستی ہوگی نا، کہیں نہ کہیں اس میں ہاتھ اس جھولے کا بھی ہے، یہ جھولا بڑا اہم ہے اور عروج اور روم کو تو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ ہاں جب میں نے یہ گھر خریدا تھا تب یہ جھولا یہی ہے، تب ملازموں کے بچے اس پہ کھیلتے تھے تو مجھے بھی اسے اتارنے کا خیال کبھی نہیں ہے، اور اب ماشاءاللہ سے ہماری بچیاں کھیل رہی ہیں۔ وہ مسکرا کر بولے، ہاں یہ تو ہے، جس نے بھی ڈالا بہت اچھا کیا، چلیں یہاں بہت وقت ہو گیا، اب سونے چلتے ہیں، میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں بہت وقت ہو چکا، اب ہمیں سو جانا چاہیے۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو سومیا ان کے ساتھ ہی بیڈ روم کی طرف قدم بڑھا چکی تھی۔ راستے جی مر جا۔ رات 3 بجے کا وقت تھا جب انہیں عجیب سی آواز محسوس ہوئی۔ ان کا کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے کمرے کو بند نہیں کیا تھا، شازل کی طرف سے کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس آواز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آواز ان کے بیٹے کے کمرے سے آ رہی تھی۔ فوراً اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے باہر بھاگے تھے، یقیناً ان کا بیٹا کسی مصیبت کا شکار ہوا تھا، کہیں سے پھر سے ڈرگ اٹیک نہ ہوا۔
सोमिया भी इनके इस तरह से उठकर अचानक बाहर जाने पर बौखला कर उठते इनके पीछे आई। वो शाजिल के कमरे तक पहुंचे जहाँ वो हर चीज़ उठा कर फेंक रहा था। वो ड्रग अटैक की कंडीशन में इस तरह की हरकतें करता था, ये कोई नई बात नहीं थी इसके लिए। लेकिन मसला ये था कि जब इससे घर में इस तरह का अटैक होता तो फ़ौरन से इंजेक्शन लगा देते, तो यहाँ पर इनके पास कोई इंजेक्शन मौजूद नहीं था। इसकी वजह से इनकी कंडीशन ख़राब हो रही थी और वे सारी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। शाजिल रिलैक्स हो जाओ मेरी जान, रिलैक्स हो जाओ, मेरे बच्चे कुछ नहीं हुआ, तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो इसे पकड़ कर बिठाते हुए समझाने की कोशिश कर रहे थे। ज़रूरत है बाबा, मैं मर जाऊँगा। वो इन्हें समझाते हुए वापस उठकर खड़ा हो गया। वो कभी एक दराज खोल रहा था तो कभी कोई दूसरी दराज। इस वक्त वो ये भी भूल चुका था कि इस वक्त टोक्यो में नहीं बल्कि इस वक्त वो अपने घर पाकिस्तान में है। शाजिल प्लीज़ बेटा तुम यहाँ बैठो तो सही, मैं कह रहा हूँ ना तुम ठीक हो जाओगे। बाबा मैं मर जाऊँगा, प्लीज़ मुझे वो चाहिए, बाबा मैं मर जाऊँगा, आप क्यों नहीं समझ रहे। वो गुस्से से इन्हें पीछे धकेलता दीवार के पास आया था। इसके जिस्म में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो अपने पूरे जिस्म को लेकर अजीब तरह की हरकतें कर रहा था। वो कभी अपने हाथों को मसलता, कभी पैरों को, तो कभी अपने सर को। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके पूरे जिस्म पे अजीब सी खारिश शुरू हो गई। वो अपनी गर्दन के पीछे ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारा था। फिर इसने सर पकड़कर चिल्लाना शुरू कर दिया। इसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। मेरे पास बेहोशगी का इंजेक्शन है, पीछे से सोमिया की आवाज़ सुनाई दी। आसिमी से वो पुरसकून हो जाएगा और मैं कुछ नहीं जानती। वो बस इतना ही समझा पाए। वो सिर्फ हाँ में सर लागे जबकि सोमिया नीचे भाग गई। अगले 2 मिनट में वो इंजेक्शन तैयार करके लाई। फिर बिना सोचे समझे, बिना वक्त ज़ाया कि इसने फ़ौरन वो इंजेक्शन इसके बाजू में लगा दिया। अपने तमाम तर बेचैनियों समेत वो आहिस्ता आहिस्ता नींद में उतरता चला गया। सोमिया मेरे ख्याल में हमें इसे अस्पताल ले जाना चाहिए, वो इसकी तरफ देखते हुए बोला था। तुम ठीक कह रहे हो, तुम इसे लेकर आओ, मैं गाड़ी निकालती हूँ। वो इसे जवाब देती नीचे भागी जबकि अपने बेटे को सहारा देते हुए नीचे की तरफ ले जाने लगे थे। वो अपने जवान बेटे को सहारा देते बड़ी मुश्किल से गाड़ी तक लेकर आए और फिर खुद इसके साथ पीछे बैठ गए जबकि सोमिया गाड़ी ड्राइव करते हुए इन्हें अस्पताल पहुँचा रही थी। लानत दी मारी बेगैरत औरत, एंदी वजह तो बेचारा जना हालानू पहुँचे। ये क्या, इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, शायद इन्हें पाकिस्तान की आबो हवा सूट नहीं की और ये इनके जिस्म पर इतने रैशेस क्यों हो गए। डॉक्टर इनको चेकअप करते हुए बता रहा था। फौरी तौर पर तो इसकी बीमारी को समझ ही नहीं सका। नहीं डॉक्टर ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल मेरे बेटे को DME है। जब इसे अटैक होते हैं तब इसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है, इसके पूरे जिस्म पर ऐसे सुर्ख धब्बे बन जाते हैं। DME मतलब इसको ड्रग मेडिसिन एडिक्शन है। कब से है ये? डॉक्टर अब जैसे इसकी बीमारी को समझ कर इसे चेक करने लगा। वो 6 साल का था तब से वो किडनैप हो गया था। जब जिन लोगों ने इसे किडनैप किया था इन लोगों ने इसे ड्रग्स लगा दिया था और इसकी कच्ची रगों में ड्रग्स की मिकदार इतनी ज़्यादा भर दी कि खून से ज़्यादा इसके जिस्म में ड्रग्स था। वो 3 साल तक कोमा में रहा और कोमा के दौरान इसे सिर्फ ड्रग्स मेडिसिन के इंजेक्शन लगाए गए थे ताकि वो ज़िंदा बच सके। इसके बाद जब इसे होश आया तब भी वहाँ के डॉक्टर्स ने यही कहा कि इसे वही वाली दवाइयों का इस्तेमाल करना है जिसमें ड्रग्स शामिल हो, लेकिन इसे लत लग गई। सबसे अगर इसे ड्रग्स नहीं मिलती तो इसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है, वो इसे समझा रहे थे। मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन इस बीमारी में इंसान ड्रग्स सिर्फ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही छोड़ सकता है, यानी कि आपको इसके हिसाब को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि वो खुद ही ड्रग्स से दूर हो जाए, वरना इस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी माने तो इसे किसी अच्छे नशा छुड़वाने वाले इंस्टीट्यूट में दाखिल करवा दें। ये उम्र है, हो सकता है इस उम्र में वो ड्रग छोड़ दे। अगर ये बड़ा होगा तो ये नामुमकिन हो जाएगा। वो इनके कंधे पर हाथ रखते हुए आगे बढ़ गया जबकि वो बेबसी से अपने जवान बेटे को बर्बाद होते देख रहे थे। अपनी लापरवाहियाँ तो उस बगैरत औरत की बगैरतियाँ नहीं, बरा तो बर्बाद होया मुंडा। वो लोग इसे रात को घर वापस ले आए थे। अब इसकी कंडीशन पहले से बहुत बेहतर थी। इंजेक्शन की वजह से अब इसे अब तक होश तो नहीं आया, लेकिन फिर भी वो बेहतर हालत में था। इसके रैशेस भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुके थे। वो इसे घर ले आए थे और इसे इसके कमरे में आराम की खातिर छोड़ दिया था। इस वक्त दिन के तकरीबन 2 बज रहे थे, लेकिन इसे होश नहीं आया था। डॉक्टर ने कहा कि जो बेहोशगी का इंजेक्शन इसे लगाया गया वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वक्ती तौर पर इसने अच्छा असर दिखाया। वो जागा। आसिम अभी भी अपने कमरे से देखकर नीचे आए तो सोमिया ने सबसे पहला सवाल यही किया। इन्होंने नफ़ी में सर हिलाया और फिर सोमिया के साथ ही बाहर लॉन की तरफ आ गए थे। वो मैं सोच रही थी कि भैया को फ़ोन करके मना कर देती हूँ डिनर पार्टी के लिए, क्योंकि आज शाजिल की तबीयत कुछ ठीक नहीं। मुझे मुनासिब नहीं लग रहा इस तरह घर में मेहमानों को बुलाना। वो जैसे इनसे कोई मशवरा लेना चाहती थी। नहीं सोमिया, हरगिज़ नहीं, इसे और 1 घंटे में होश आ जाएगा। और देखो ना कल इसका दिन कितना अच्छा गुजरा था और रूमर अरूज के साथ हो सकता है वजाहत और वजदान के साथ भी इसका वक्त अच्छा गुजरे। मैं नहीं चाहता कि हम मेडिसिन के अलावा इस ड्रग्स को इसकी ज़िंदगी की ज़रूरत बनाएं। और ये तो तुम भी जानती हो, जब इस चीज़ की ज़रूरत महसूस करता है तभी इसकी हालत इतनी बिगड़ती है। अगर वो इस चीज़ को भुला दे तो हो सकता है कि हम इसे एक नॉर्मल ज़िंदगी देने में कामयाब हो जाए। वो बहुत ज़्यादा सोच चुके थे। हाँ, मुमकिन है कि ऐसा हो जाए, और मैं भी तो यही चाहती हूँ कि हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए। इसीलिए मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम इसका एडमिशन अरूज वाले कॉलेज में करवा देते हैं। वजाहत भी फ़िलहाल वहीं पर ज़ेर तालीम है, अगले साल वो यूनिवर्सिटी में चला जाएगा। तब तक मेरे ख्याल में शाजिल भी कॉलेज में सेट हो जाएगा। हाँ तुम ठीक कह रही हो, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। आज ही हम वजाहत इस बारे में बात करते हैं। वो काफ़ी खुश लग रहे थे जब ऊपर से इन्हें ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी, और ये चीख किसी और की नहीं बल्कि शाजिल की थी। वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए ऊपर की तरफ भागे थे। यहाँ शाजिल बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहा था। हाय अल्लाह, माँ सद के चली जावे, एड्डे सोने मुंडे तो
ستیہ ناس جاویز کا، سومیا کا، اس کو کتے پڑیں، کیڑے لے جائیں، کیڑے پڑیں اس کو۔ شازل میرے بچے، یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، پلیز اسے مت لینا۔ وہ ساری الماری اور دراز کی حالت بگاڑ چکا تھا جب اسے وہیں دراز میں میڈیسن ملی۔ وہ ان سب پر سے اس کے نام وغیرہ پڑھ رہا تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے وہ ڈرگز کی طلب میں یقیناً ڈرگ میڈیسنز کا حد سے زیادہ استعمال کر کے اپنی حالت بگاڑنے والا ہے۔ مجھے اس کی ضرورت ہے بابا، پلیز میرے پاس مت آئیے گا۔ وہ غصے سے ان سے کہتے ہوئے ایک بار پھر سے ساری دوائیاں چیک کرنے لگا، پھر آخر کار اسے وہ والی میڈیسن ملی کہ جو اس وقت اس کی ضرورت تھی۔ شازل میری جان، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، یہ دوائی بہت اسٹرانگ ہے، پلیز یہ مت لو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے جبکہ وہ اس کے اوپر سے ڈھکن کھولتا وہ ایک ہی گھونٹ میں پوری دوائی اپنے اندر اتار چکا تھا۔ شازل تم کیوں کرتے ہو ایسا؟ تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا؟ یہ زہر ہے، یہ زہر ہے جو تمہاری رگوں میں اتر کر تمہیں کھوکھلا کر رہا ہے، تمہیں برباد کر رہا ہے۔ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ نشہ تمہیں نئی زندگی نہیں دے رہا بلکہ تمہارے پاس جو زندگی ہے وہ تم سے چھین رہا ہے۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے اسے سمجھا رہے تھے جس وقت نشے کی حالت میں اپنے حواس کھو رہا تھا۔ یہی میری زندگی ہے بابا، اور یہ چیز سمجھنے کی ضرورت آپ کو ہے، مجھے نہیں۔ وہ ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولا تھا۔ سومیا سے کسی کالج کی نہیں بلکہ انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہے۔ وہ اسے سہارا دیتے ہوئے بیڈ پر لٹاتے ہوئے بولے۔ مطلب صاف ہے، میں جلد سے جلد اس کے لیے کسی ڈرگ چھڑانے والے انسٹیٹیوٹ میں سے داخل کروانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے بچے کو یوں مزید برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا، بس یہیں تک تھی میری ہمت، میں اب مزید یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہے تھے۔ ٹھیک ہے، جیسا بہتر سمجھے، کیونکہ وجاہت سے ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے، وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جب انہوں نے نفی میں سر ہلایا، ان کے بیٹے کی حالت ہرگز ایسی نہیں تھی کہ اسے کسی کالج میں یا پھر اس طرح کی کسی جگہ پر داخل کروایا جاتا۔ وہ اس وقت اپنی زندگی سے لڑ رہا تھا، اس وقت اسے صرف اور صرف ایسے ہمدرد کی ضرورت تھی جو اسے اس اندھیروں کی زندگی سے نکال سکے، اور شاید وہ ہمدرد صرف نشہ چھڑوانے والے انسٹیٹیوٹ ہی موجود تھے۔ تو بیوہ ہو کے تو کچھ نہیں کر سکے، کچھ انسٹیٹیوٹ کی کر لیں گے۔ ممکن تھا کوئی ان لوگوں کی زندگی سے کوئی سبق حاصل کرتا اور اپنی زندگی سے زہر نکال کر پھینک دیتا۔ امید پر تو یہ ساری دنیا قائم تھی، اور وہ بھی تو اپنے بیٹے کی بہتری کی امید رکھتے تھے۔ واؤ پھپھو، آپ کا گھر تو بہت خوبصورت ہے اور اتنا بڑا بھی ہے، ہمارا گھر تو بالکل چھوٹا سا ہے۔ وجاہت ان کے گھر میں گھومتے ہوئے ان سے کہہ رہا تھا جبکہ سومیا مسکراتے ہوئے اسے پورا گھر دکھا رہی تھی۔ اگر تمہیں اتنا پسند ہے تو تم یہی میرے پاس رک جاؤ نا، اس نے آفر کی۔ پھپھو میں تو کب کا آ چکا ہوتا لیکن بابا نہیں مانتے۔ خیر آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے اور اتنا بڑا اور شاندار بھی، ایسا گھر تو ہمیں کبھی نہیں مل سکتا۔ خیر اب بتائیں آپ کا بیٹا کدھر ہے، اسے تھوڑی ہیلو ہائی کر لوں میں۔ وہ ٹاپک بدل گیا تھا۔ ہاں وہ اوپر اپنے کمرے میں، تم وہیں چلے جاؤ، اس نے مل لو اور کوشش کرو اس سے دوستی کرنے کی، وہ ایک اچھا دوست ہے۔ انہوں نے جیسے اسے مجبور کرنا چاہیے اسے دوستی کرنے کے لیے۔ سومیا کو اس وقت ایسا لگتا تھا کہ اسے ایک اچھے دوست کی ضرورت ہے۔ اوکے تو میں مل لیتا ہوں اس سے۔ وہ اوپر فرسٹ کمرہ، اس نے ایک دفعہ پھر سے تصدیق کرنی چاہیے۔ سومیا نے صرف ہاں میں سر ہلاتے ہوئے سیڑھیاں طے کرتا اوپر کی طرف چلا گیا تھا۔ ہائے مین، کیسے ہو تم؟ شاید تم مجھے نہیں جانتے ہو کہ میں تمہارا کزن بردر ہوں، تمہارے ماموں کا بیٹا۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کے بڑھاتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ شازل نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ واؤ یار، تمہارا کمرہ کیا کمال کا کمرہ ہے، تم مجھ سے چھوٹے ہو لیکن پھر بھی اکیلے کمرے میں رہتے ہو، اور مجھے اب تک اپنے بھائی کا کمرہ شیئر کرنا پڑتا ہے۔ 100 سے کم تری ہمارے یہاں لائف میں کوئی مزہ نہیں، کوئی فن نہیں، موجیں تو تمہاری ہیں یار، قسم سے ایسی زندگی کسی نہیں چاہیے ہوگی۔ وہ رشک بھری نگاہوں سے اس کے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ تمہاری باتیں سمجھ نہیں آ رہی، شازل اکتائے ہوئے انداز میں پوچھنے لگا۔ خیر چھوڑو یار، میری باتیں سمجھنے والی ہے بھی نہیں، تم بتاؤ کیسی چل رہی ہے لائف، اور ٹوکیو کو چھوڑ کر یہاں آنا کیسا لگا؟ یقیناً پسند نہیں آیا ہوگا، قسم سے تمہاری جگہ میں ہوتا تو کبھی واپس پاکستان نہیں آتا، لیکن سمجھ سکتا ہوں تم تو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہو تو زبردستی واپس لے آئے ہوں گے وہ لوگ تم۔ قسم سے ہمارے تو کوئی لاڈ ہی نہیں اٹھاتا، آج کل تو بابا کا فیوریٹ وجدان ہو گیا کیونکہ وہ ان کے ساتھ ان کا بزنس سنبھالنے میں ہیلپ کر رہا، اور میں تو جسے کچھ ہوں ہی نہیں، ایک غیر ضروری انسان گھر میں۔ تم وجدان نہیں ہو، مطلب تم وجاہت ہو۔ وہ کچھ سوچ کر بولا تو وہ مسکرایا۔ ہاں میں وجاہت ہوں۔ واؤ، آئی پیڈ تمہارا ہوگا؟ یقیناً یار، تمہاری تو موجیں، اتنا مہنگا آئی پیڈ ہمیں تو کبھی بھی نہ ملے۔ وہ اس کا پیڈ اٹھا کر چیک کرنے لگا جبکہ شازل کو اس انسان کی کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی، اور سب سے برا اس کا روم کا منگیتر ہونا لگ رہا تھا، بس نہیں چلا تھا کہ اس کو کچھ کر بیٹھے۔ اس کی وجہ سے روم کھیل نہیں سکتی تھی، اپنی مرضی سے کہیں آ جا نہیں سکتی تھی، وہ سچ میں شخص کی پابند تھی۔ کیا تھا؟ ایک احساس کمتری کا مارا ہوا بچہ جسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی کسی انجان کے سامنے ایک بری امیج دے رہا ہے۔ اسے رکھ دو واپس، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ چیک تو کرنے دو، میں کون سا کھانے لگا ہوں تمہارے پیڈ کو۔ ایک دفعہ پھر سے اس کے آئی پیڈ پر مصروف ہوا جبکہ شازل کو غصہ آ رہا تھا اس کی ندیدو جیسی حرکتوں پر۔ مجھے اس طرح کی حرکتیں پسند نہیں ہیں وجاہت، میری چیزیں رکھ دو، اس نے سختی سے کہا جب کمرے کے دروازے سے روم اندر داخل ہوئی۔ وجاہت، آپ کو تایب ابو نیچے بلا رہے ہیں، اس نے بڑے نرم لہجے میں اسے بتایا۔ تو جا کر انہیں کہہ دو کہ میں بھی مصروف ہوں، شازل کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ وہ کافی سختی اور بدتمیزی سے بولا تھا۔ لیکن تایب ابو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو نیچے لے کر آؤں، اس نے بتانا ضروری سمجھا۔ بے وقوف لڑکی، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جا کر کہہ دو ان سے کہ میں بھی نہیں آ سکتا، میں بیزی ہوں، اور اگر تم آئی نا تھپڑ کھاؤ گی مجھ سے۔ وہ انتہائی غصے سے بولا جب اگلے لمحے شازل نے سائڈ ٹیبل پر پڑے گملے کو اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ یو ایڈیٹ، تمیز نہیں ایک بچی سے کس طرح سے بات کی جاتی ہے؟ وہ غصے سے چلایا۔ تمہارا فالٹ نہیں ہے، تمہارے ماں باپ کی غلطی ہے جنہوں نے تمہیں اس بچی کا مالک بنا دیا۔
وہ غصے سے بولا جبکہ روم نیچے بھاگ گئی۔ مما بابا وہ اوپر نا شازل نے وجاہت کے سر پر گملہ مار دیا، وجاہت کا خون نکل رہا ماتھے سے، وہ نیچے چلاتے ہوئے سب کو بتا رہی تھی۔ جب سب سے پہلے تو عاصم اوپر بھاگا، ان کے بیٹے نے ایک اور کارنامہ سر انجام دے دیا تھا جس کے لیے کافی مشکلات پیدا کر سکتا تھا۔ تم نے کیا کیا؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے وجاہت کو تھام کر اپنے قریب کر چکے تھے جس کے سر سے خون بہ رہا تھا۔ یہ روم کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اسے تھپڑ مارے گا، وہ بھی صرف اس بات پر کہ اس کو اس کے بابا سے نیچے بلا رہے ہیں۔ اس نے فوراً وجہ بتائی جبکہ وجاہت اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے خون کو بہنے سے روک رہا تھا۔ آئی ایم سو سوری بھائی صاحب، میں آپ سے معافی بعد میں مانگوں گا، پہلے وجاہت کو اسپتال لے کر چلتے ہیں، وہ پریشانی سے کہنے لگے۔ اور اگر یہاں پر تھوڑی دیر پہلے ان کی بزنس ڈیل نہ چل رہی ہوتی تو یقیناً شاہد صاحب بھی اپنے بیٹے کی حالت پر ضرور کچھ نہ کچھ کہتے، لیکن ڈیل کافی بڑی تھی اور انہیں کافی زیادہ منافع ہو رہا تھا، اس لیے شازل کی اس حرکت پر خاموش رہ گئے تھے۔ میں معافی مانگوں گا، وہ بھی اس ایڈیٹ سے؟ بالکل نہیں، معافی تو اسے آ کر مجھ سے مانگنی چاہیے، عجیب طرح کا انسان ہے وہ۔ میرے سامنے میرے دوست کو تھپڑ مارنے کی بات کر رہا تھا، میرا بس چلتا تو میں اسے… شازل، وہ اس کی منگیتر ہے، ان دونوں کا آپس میں رشتہ شاید ایسا ہی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں بیٹا، وہ اسے کس طرح سے بات کرتا ہے یا رومی سے کتنی اہمیت دیتی ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ ریئلی ڈیڈ؟ ایک 12 سال کی لڑکی ایک 20 سال کے لڑکے کی غلام بن کر آئی ہے اور آپ کہنے کہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے؟ ہرگز نہیں، یہ غلطی ان کے والدین کی ہے۔ وہ روم کو اس کی منگیتر نہیں، اس کی نوکرانی بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھا آپ نے وہ کتنا روب جماتا ہے، اس پر بدتمیزی کرتا ہے اسے، اور سب سے اہم بات جو کہ غلط تھی وہ یہ ہے کہ اس کے بغیر روم خوش ہوتی ہے، لیکن جب وہ سامنے ہوتا ہے تب اروم نہ تو ٹھیک سے ہنستی ہے، نہ بولتی ہے اور نہ کھیلتی ہے۔ جانتے ہیں آپ، اروم آج چولہے پر بھی نہیں گئی، صرف اس کی وجہ سے کیونکہ اس نے منع کیا تھا اسے باہر جانے کے لیے۔ یہ ساری باتیں میں نہیں سننا چاہتا، تم ابھی چل رہے ہو اور وجاہت کو سوری بولو گے، وہ تمہارا کزن اور تمہارا دوست بننا چاہتا ہے، تم نے اس کے ساتھ ایسا کر کے غلط کیا، اس کا سر پھٹ سکتا تھا، اس کی حالت خراب ہو سکتی تھی۔ وہ اسے سمجھانا چاہ رہے تھے لیکن شاید وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ شازل، کیا میری خاطر تم ایک سوری نہیں بول سکتے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایموشنل انداز میں بولے تھے۔ اس کا سر پھوڑ کر مجھے کسی طرح کا ریگریٹ نہیں ہے، لیکن آپ کی وجہ سے میں سوری بول دوں گا کیونکہ آپ ایسا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا آج کے بعد وہ نہ تو میرے گھر آ سکتا ہے اور نہ ہی مجھ سے کسی کا مخاطب ہو سکتا ہے، وہ شرط رکھتے ہوئے بولا جبکہ بابا نے صرف ہاں میں سر ہلایا، وہ بس اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے۔ شازل آ رہا تم سے معافی مانگنے کے لیے، بنا کسی طرح کا ڈرامہ کیے تم اسے معاف کر دو کیونکہ تم اس کے دوست بننا چاہتے ہو اور ہمیشہ اس کے اچھے دوست بن کر رہنا چاہتے ہو، اور یہ بات مجھے تمہیں دوبارہ نہ بتانی پڑے۔ بابا وجاہت کے کمرے میں غصے سے آتے ہوئے کافی غصے اور سخت لہجے سے گویا ہوئے۔ کیا مطلب ہے بابا؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ اس نے میرا سر پھوڑ دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا دوست بننا چاہتا ہوں؟ میں اس کے کبھی منہ بھی نہیں لگنا چاہتا، سنا آپ نے؟ میں ہرگز اس کی معافی قبول نہیں کروں گا۔ دیکھو وجاہت، یہ ساری باتیں میں نہیں سننا چاہتا، میں نے تمہیں کہہ دیا کہ تم اسے معاف کرو گے تو مطلب کرو گے۔ وہ یہاں تم سے معافی مانگنے کے لیے آ رہا اور یہ بات یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ وہ اب بھی سختی سے پیش آ رہے تھے۔ لیکن کیوں بابا؟ اس نے میرا سر پھاڑ دیا، اتنا خون بہا ہے میرا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی معافی کو ایکسیپٹ کر لوں؟ وہ پریشانی سے ان سے کہنے لگا تھا۔ ہاں، کیونکہ میں ایسا چاہتا ہوں میری جان، اس نے تمہارا سر ہی نہیں پھاڑا بلکہ تمہارے باپ کو اس کے باپ نے بہت بڑی ڈیل بھی دی۔ اگر تم دونوں کی لڑائی میں کسی بھی طرح کے تعلق خراب ہو تو میرے بزنس پر برا اثر پڑے گا، جو میں ہرگز نہیں چاہتا ہوں۔ آ رہی ہے سمجھ میں تمہیں میری بات؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے بزنس سے میرا بھلا کیا تعلق ہے۔ وہ مجھے پتہ نہیں کیا کیا بول رہا تھا اور آپ کہتے کہ میں اس کو معافی کو… تم اس بات کو ہرگز نہیں بڑھاؤ گے وجاہت، میں نے کہہ دیا وہ تم سے معافی مانگے گا اور تم خاموشی سے اسے معاف کر دو گے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے سمجھا رہے تھے۔ وجاہت کچھ بھی نہیں سمجھنا چاہتا تھا لیکن اپنے باپ کی خاطر مجبور ضرور ہو گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے سر پھاڑ دو پھر آ کر معافی نامہ جاری کر دو۔ ٹھیک ہے، کر دوں گا میں اس کو معاف، لیکن آپ لوگ بھی اسے اچھی طرح سے سمجھا دیجیے گا کہ میری اور میری منگیتر کے بیچ میں ہرگز آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اروم سے وہ کس طرح سے بات کرتا ہوں یا اس کو کیا کہتا ہوں، اس چیز سے کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ بھی دور ہی رہے تو بہتر ہے۔ اور ہاں، اروم اس کی دوست ہرگز نہیں ہے۔ وہ سخت لہجے میں بول رہا تھا جبکہ بابا کے لیے فی الحال اتنے ہی کافی تھے کہ وہ اس کی معافی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ویسے بھی اس بات کو تو وہ بھی قبول کرتے تھے کہ اروم اور اس کے معاملے میں کسی دوسرے کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ سب تو پہلے تو تہاڈے لوگاں تے لعنت نا، جڑا ایک بچی دی زندگی خراب کر رہے ہو، ٹبر ہی بغیرتاں دا۔ یہ خیال تو اس کے باپ کو کرنا چاہیے نا، روم کے باپ کو، کہ اتنی سی عمر میں اس کے اوپر کیا کیا مسلط کیا ہوا ہے۔ وہ بابا کے ساتھ شاہد ماموں کے گھر آ تو گیا لیکن یہاں آ کے اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہاں وجاہت کی ماں نے اسے بس یہ بتایا کہ وجاہت اوپر والے کمرے، وہ اپنے بابا کے ساتھ سیدھا وجاہت کے کمرے کی طرف ہی آ گیا تھا۔ کل جو کچھ بھی ہوا اسے لے کر وہ بالکل بھی کس طرح کا ریگریٹ محسوس نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کا باپ اس کی وجہ سے شرمندہ تھا اور اپنے باپ کے لیے معافی مانگنے کو تیار تھا۔ میں صرف سوری بولوں گا، اگر اس نے کچھ نخرے وغیرہ کیا تو میں فوراً سے واپس آ جاؤں گا۔ ایک دفعہ پھر سے کمرے کے دروازے کے قریب رک کر اپنے باپ سے کہنے لگا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلاتے اسے اپنے ساتھ اندر آنے کے لیے مجبور کر چکے تھے۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوا تو سامنے بیڈ پر آرام سے لیٹا ہوا تھا جبکہ اس کے بابا بھی اس کے بالکل پاس ہی کھڑے تھے۔ وجاہت، آئی ایم سوری، مجھے غصہ آ گیا تھا تو میں نے تمہارے سر پر گملہ اٹھا کر مار دیا۔ تمہیں کافی زیادہ چوٹ لگی تو مجھے کافی ریگریٹ محسوس ہو رہا ہے، اس لیے میں تم سے معافی مانگنا ہے۔ وہ احسان جتانے والے انداز میں معافی مانگ رہا تھا۔ ارے بیٹا، معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی وجاہت نے تمہاری بات کا بالکل برا نہیں مانا، غصے میں تو انسان پتہ نہیں کیا سے کیا کر جاتا ہے۔ ویسے بھی تم دونوں تو بھائی اور بھائیوں میں چھوٹے موٹے جھگڑے تو چلتے رہتے ہیں، اس بات پر تو میرا نہیں خیال کہ وجاہت تم سے ناراض ہوگا، تم دونوں تو اچھے دوست ہو نا۔ شاہد ماموں نے بیچ میں بولنا ضروری سمجھا کیونکہ وجاہت نے اس کے اس انداز پر جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔
نہیں ہم دوست ہرگز نہیں ہیں، میں نے غلطی کی تھی تو میں معافی مانگنے آؤں، اس میں دوستی کہاں سے آ گئی؟ میں ان کے لفظ دوست پر تھوڑا حیران ہوتے بولا، اٹس اوکے لیکن آئندہ خیال رکھنا کہ تمہارا غصہ کسی کا خون نکال سکتا ہے اور کسی کا سر پھاڑ سکتا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ بیٹا میں تمہارے لیے یہ گفٹ لایا تھا، عاصم صاحب نے بیچ میں بولتے ہوئے گفٹ اس کی طرف بڑھایا جسے اس نے فوراً ہی تھام لیا۔ واہ پپا جان، اس میں کیا ہے؟ اس نے گفٹ کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگا لیا جتنا اس کا وزن تھا، یقیناً اس میں کوئی ٹیب تھا۔ اس میں آئی پیڈ ہے، مجھے شازل نے بتایا کہ تمہیں کافی پسند ہے شازل کا ٹیب، اسی لیے میں تمہارے لیے گفٹ کے طور پر لایا، یقیناً تمہیں پسند آئے گا اور پلیز میرے شازل کو معاف کر دینا، وہ دل کا برا نہیں ہے، بس اسے غصہ بہت آتا ہے۔ عاصم نے مسکراتے ہوئے کہا، اٹس اوکے پپا جان، اور مجھے ہرگز برا نہیں لگا۔ وہ ٹیب اوپن کرتے ہوئے کافی خوشی سے بولا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کل تک جس چیز کی اس نے خواہش کی تھی وہ اس وقت اس کے ہاتھ میں تھی، اور وہ بھی صرف شازل کی وجہ سے۔ اگر وہ اس کا سر نہیں پھاڑتا تو یقیناً اسے ٹیب نہیں ملتا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ بیٹا، پھر ہم سب ایک پارٹی کریں گے، گیٹ ٹوگیدر، سب مل کر تھوڑا وقت گزاریں گے۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جبکہ اس نے مسکرا کر صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ بابا واپس چلے، میرے خیال میں ہم صرف معافی مانگنے آئے تھے، لیکن شاید آپ کو یاد نہیں رہا ہم ڈاکٹر کے پاس جانے والے۔ اس نے جیسے یاد دلانا ضروری سمجھا، ویسے اسے اسپتال جانے سے نفرت تھی لیکن یہاں سے جان چھڑانے کے لیے وہ اسپتال جانے کو بھی تیار تھا۔ ہاں بیٹا چلو، انہوں نے مسکراتے ہوئے ان سب کو خدا حافظ کہا جبکہ وہ ان کے ساتھ باہر نکل گیا تھا۔ کون سے اسپتال جا رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں تو اس دن تو ہم کسی اور سائڈ سے گئے تھے، وہ کچھ یاد کرتے ہوئے بولا تھا۔ آج ہم وہاں سے نہیں جا رہے، میرا مطلب آج ہم ہسپتال نہیں جا رہے بلکہ ایک انسٹیٹیوٹ جا رہے ہیں۔ وہ اسے کچھ چھپانا نہیں چاہتے تھے۔ کس طرح کے انسٹیٹیوٹ؟ آپ مجھے کوئی کورس کروانا چاہتے ہیں؟ ایک منٹ، کیا آپ مجھے کچھ نشہ چھڑوانے والے انسٹیٹیوٹ میں لے کر جا رہے ہیں؟ کم آن بابا، کیوں فضول میں پیسہ برباد کرنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے دے دیجیے گا، یہ انسٹیٹیوٹ ہرگز مجھ سے نشہ نہیں چھڑوا سکتے، اس نے جیسے انہیں وارن کیا تھا۔ ایسی باتیں مت کرو شازل، میرا دل گھبراتا ہے جب تم اس طرح سے کہتے ہو۔ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم ایک نارمل زندگی جینے لگو گے، مجھے یقین ہے وہ وقت دور نہیں جب تم ہر طرح کی برائی چھوڑ دو گے، اور دیکھنا اس دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ یقین سے کہہ رہے تھے۔ ڈیڈ پتہ نہیں آپ کو اتنا یقین کیوں ہے، ٹھیک ہے لے چلیے مجھے انسٹیٹیوٹ میں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ انسٹیٹیوٹ مجھ سے نشہ چھڑوا سکتے ہیں۔ یہ سب ادارے صرف آپ سے پیسے نکلوائیں گے، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ اور ایک منٹ، میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ وہ وجاہت ندیدوں کی طرح میرے آئی پیڈ کو دیکھ رہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ اسے پسند اور آپ اسے بھی گفٹ کریں۔ ایک بات کان کھول کر سن لیجیے عاصم خان صاحب، آپ پر، آپ کے پیسوں پر اور آپ کے پیار پر صرف میرا حق ہے، خبردار جو آئندہ سے بیٹا کہہ کر پکارا، بیٹا صرف میں ہوں، اور میں بہت جلتا ہوں جب کہ آپ کسی اور سے پیار جتاتے۔ وہ بڑے صاف اور واضح الفاظ میں انہیں اپنی جلن بتا رہا تھا۔ نہیں غلط صحیح ہے نا میری جان، میں تو صرف اس کی حالت دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، وہ جیسے صفائی پیش کرنا چاہتے تھے۔ واٹ ایور بابا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسی کے لیے محبت جتاتے ہوئے کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں، اور پلیز آج کے بعد نہ تو آپ اسے بیٹا کہہ کر پکاریں گے نہ ہی اسے کوئی گفٹ دیں گے۔ اس نے جیسے اپنے دل کی بات کی۔ بابا مسکرا کر نفی میں سر لا گئے۔ ٹھیک ہے میری جان، میرا بچہ صرف تم ہو جس کا میرے پیار پر حق ہے، میں ہرگز دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا، میری غلطی معاف کر دی جائے، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، کر دیا آپ کی غلطی کو معاف، آج کے بعد ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور کس طرف ہے یہ انسٹیٹیوٹ؟ وہ احسان جتاتے ہوئے انہیں معاف کرتا اب انسٹیٹیوٹ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ یہیں کی لوکیشن کے بارے میں پتہ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، دیکھ لیں گے یا پھر مل کر کھو جائیں گے باپ بیٹا، وہ مسکرا کر بولے۔ ہاں کیوں نہیں، اور پھر وہاں جھاڑیوں کے پیچھے جا کر دونوں ایک ایک کش لگائیں گے، قسم سے مزہ آنا تو پیسے واپس۔ اوئے ہوئے، وہ ان کی بات کو انجوائے کرتے ہوئے بولا تھا۔ فضول باتیں نہ کیا کرو میرے ساتھ، وہ سامنے انسٹیٹیوٹ ہے، وہ سامنے پر انسٹیٹیوٹ کو دیکھتے ہوئے بولے جبکہ اس کا موڈ خراب ہو گیا، مطلب اتنی گندی جگہ پر اسے آنا تھا۔ بابا یہاں کے لوگوں کی جو حالت ہے، آپ کو کہیں سے بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ نشہ چھڑواتے ہیں؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے نشے کی پکی لت لگواتے ہیں۔ فضول باتیں مت کرو، راؤ میرے ساتھ، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے تو وہ کندھے اچکا کر ان کے ساتھ گاڑی سے نکل چکا تھا۔ دیکھو ابا جی دا اسٹیپ کیسا لیندہ شازل کی زندگی میں۔ تو کس کو داخل کروانا آپ نے اس انسٹیٹیوٹ میں؟ کیا آپ کا یہ بیٹا نشہ کرتا ہے؟ وہ حیرانگی سے شازل کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا وہ نشے کرتا ہے یا نشے سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ جی یہ میرا بیٹا ہے اور اسے نشے کی عادت ہے، میرا مطلب ہے نشہ کرتے ہوئے اسے عادت نہیں لگی بلکہ بچپن میں اس کو اغوا کر لیا گیا تھا اور اغوا کاروں نے اس پر ڈرگ ایکسپیریمنٹ کیا۔ وہ لوگ الگ الگ طریقوں کے نشے کے ٹیکے اسے لگواتے رہے تھے تاکہ وہ جان سکے کہ کون سا نشہ کتنی حد تک خطرناک ہے۔ لعنت دانے لوگوں ڈرتے۔ اس کے بعد یہ 3 سال تک کوما میرا ڈاکٹرز کے مسلسل اسے نشے کے انجیکشن دیے تاکہ زندہ رہ سکے، اور اب اسے نشے کی لت لگ چکی ہے۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا جبکہ اپنی کہانی بار بار سنتے وہ کافی اکتا چکا تھا۔ مطلب کہ اسے دوائیوں والا نشہ دیا گیا وہ تو آسانی سے چھوٹ سکتا ہے، بالکل بے فکر ہو جائے، صرف فیس جمع کروائیں، نشہ چھڑوانے کے 3 مہینے کا کورس ہے اور اس 3 مہینے میں ہم 9 لاکھ روپے لیں گے آپ سے۔ 3 مہینوں کے اندر اندر آپ کا بیٹا ہر طرح کا نشہ چھوڑ دے گا، بلکہ نشے سے توبہ کر لے گا، دیکھ لیجیے گا آپ۔ انہوں نے پوری امید دی تھی انہیں۔ کیا سچ میں میرا بیٹا نشہ چھوڑ سکتا ہے؟ وہ خوش ہو گئے تھے۔ جی ہاں بالکل، آپ کا بیٹا ہر طرح کا نشہ چھوڑ دے گا، بس آپ ہم پر یقین رکھیں، دیکھیے گا 3 مہینے کے بعد کسی نشے کا نام تک نہیں لے گا۔ وہ پوری طرح سے انہیں یقین دلا رہے تھے جبکہ شازل خود بھی حیران تھا کہ ایسا ممکن تھا۔ میں آج کی فیس جمع کروا دوں گا،
بس آپ لوگ کوشش کیجیے گا میرے بیٹے کو یہاں کوئی تکلیف نہ ہو، بلکہ میں اپنے بیٹے کے لیے یہاں ایک الگ کمرہ چاہتا ہوں جس میں کوئی بھی میرے بیٹے کو تنگ نہیں کرے۔ اور میرا بیٹا یہ آپ کے انسٹیٹیوٹ والی یونیفارم نہیں پہنے گا کیونکہ اسے سفید رنگ پسند نہیں ہے، وجہ سے اس کی شرطیں بتا رہے تھے۔ ہاں کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ کا بیٹا یونیفارم نہیں پہننا چاہتا تو کوئی بات نہیں، آپ جیسے بڑے لوگوں کے لیے ہم تھوڑی بہت رعایت تو دے ہی سکتے ہیں۔ بس اب خوش تو تم یہاں آرام سے رہ سکتے ہو، میں آج کی فیس جمع کروا دوں گا، لیکن میرا بیٹا اگلے ہفتے سے آئے گا۔ وہ کیا ہے کہ گھر میں ایک چھوٹا سا فنکشن ہے، تو میرا بیٹا فنکشن کے بعد ہی آپ لوگوں کو جوائن کرے گا۔ انہوں نے بتایا تھا جب کہ وہ حیران ہوا، اسی تو کسی فنکشن کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، جب چاہے جوائن کریں، انہوں نے کھلی چھوٹ دے دی۔ بابا کون سا فنکشن ہونے والا ہے؟ مجھے تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا آپ نے، اس نے کم آواز میں ان سے پوچھا۔ وہ بیٹا عروج اور وجدان کا نکاح اسی ہفتے، مجھے بھی آج ہی تمہاری ممی نے بتایا۔ کیوں بابا؟ عروج تو بہت چھوٹی سی ہے نا، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں ماشاءاللہ سے 16 سال کی ہے، اور وہ کالج جوائن کر رہی ہے نا، تو کالج جوائن کرنے سے پہلے وہ لوگ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ خیر ان کی بیٹی ہے، ان کی مرضی، ہم کیا بول سکتے ہیں۔ اس جمعے کو نکاح ہوگا۔ وہ اسے تفصیل بتاتے ہوئے اٹھنے کا کہہ چکے تھے، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ اٹھ کر باہر نکل آیا تھا۔ آج نکاح تھا اور وہ سب لوگ نکاح کے لیے زاہد ماموں کے گھر آئے ہوئے تھے۔ اروم تو صرف انہیں سلام کر کے واپس کھیلنے کے لیے بھاگ گئی، جبکہ باقی سب وہیں باتوں میں مگن تھے۔ جب وجاہت آتے ہوئے بابا کو سلام کرنے لگا اور پھر اپنے ٹیب پر لگے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ تو یہاں آ کر سخت بور ہو رہا تھا، لیکن وہ صرف اروم کو دیکھنے آیا تھا، جسے بالکل بھی اہمیت نہیں دیتی کیونکہ بہت سارے بچے مل جانے کی وجہ سے وہ اپنے کھیل میں مگن ہو چکی تھی۔ پکڑ لوں گی، 1 منٹ رکو، میں آ رہی ہوں۔ وہ وہیں رشتہ داروں کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی جب اچانک کی وجاہت نے اس کے بازو کو پکڑ کر اسے کھینچا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ روم، تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو، کیوں اتنا شور کر رہی ہو اور اس طرح اچھل کود کر رہی ہو؟ مجھے سب کچھ پسند نہیں ہے، وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولا تھا۔ جب اس نے غصے سے اس کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن بابا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہارا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دور رہو اس سے۔ اس کا باپ اگر نہیں روکتا تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ بابا نے کافی سختی سے کہا تھا۔ بابا اس لڑکے کو بات کرنے کی تمیز نہیں، ایک بچی سے اس طرح سے بات کی جاتی ہے، وہ اپنے کھیل میں مگن ہے، اسے سکون سے کھیلنے تو دے۔ اسے اعتراض تھا، لیکن بابا اسے اعتراض اٹھانے نہیں دے رہے تھے۔ چھوڑو بیٹا، ہم تھوڑی دیر میں واپس چلے جائیں گے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ وہ بس انہیں دیکھتے ہوئے عروج کے پاس آ بیٹھا تھا، جو دلہن بنی بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ حد ہے یار، اتنی سی عمر میں شادی کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ تمہاری جگہ میں ہوتا تو کبھی زندگی میں نکاح نہیں کرتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کالج آنے سے پہلے نکاح فرض ہو گیا کیا؟ تم اس نکاح سے خوش ہو؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا شاذل بھائی، میرے خوش ہونے یا نہ ہونے سے سب کے لیے تو بس یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ میں کو ایجوکیشن میں جا کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا دوں، اس لیے پہلے نکاح ہوگا، باقی سب کچھ بعد میں۔ پہلے بچپن سے گلے میں گھنٹی لٹکی ہوئی تھی منگنی کی، اب نکاح کا سلسلہ شروع ہو گیا، وہ کافی دکھی لہجے میں بولی۔ تو تم انکار کر دیتی نا؟ اس نے فوراً کہا تھا۔ اگر میرے انکار کی کوئی اہمیت ہوتی نا تو میں کب کا انکار کر چکی ہوتی، لیکن یہاں تو کبھی کسی نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ آپ کو لگتا ہے وجدان میں ایسی کوئی بھی کوالٹی ہے جو کسی بھی لڑکی کو پسند آ سکے؟ لیکن میرے سر پہ ایک گھنٹی ہمیشہ سے لٹک رہی ہے اور ہمیشہ ایسے ہی لٹکتی رہے گی۔ میرے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے، نہ انکار کر سکتی ہوں اور نہ ہی اپنے حق میں آواز اٹھا سکتی ہوں۔ بابا کے سامنے تھوڑا سا احتجاج کیا تو انہوں نے کہہ دیا، بیٹا یہ رشتہ تو تمہاری پیدائش سے جڑا ہوا ہے، بھائی صاحب نے مانتے تمہیں انگوٹھی پہنائی تھی، اب میں اپنے بھائی کا مان نہیں توڑ سکتا، بیٹی چاہے ٹوٹ جائے۔ وہ دکھی سے انداز میں بولی تو اسے عروج پر ترس آیا تھا۔ صحیح گل ہے، بھائی صاحب کا مان نہ ٹوٹے، بیٹی کی زندگی تباہ ہوئی ہے۔ میں اپنے بابا سے کہوں وہ بات کرے تمہارے بابا سے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں شاذل بھائی، آپ نے میرے لیے اتنا سوچا، اتنا ہی کافی ہے، شادی تو میری وجدان سے ہونی ہے، آج ہو یا 10 سال کے بعد فرق نہیں پڑتا۔ ہاں لیکن میں اپنی زندگی آزادی سے جینا چاہتی تھی، جس کا حق مجھ سے چھین لیا گیا اور اس کا مجھے افسوس رہے گا، لیکن اپنی بہن کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اس کے ساتھ اس طرح سے کچھ نہ ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے قریب سے اٹھ گیا تھا۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا، جتنا عروج کو اعتراض تھا شاید اتنا ہی وجدان کو بھی تھا۔ وہ بھی اس نکاح سے بالکل بھی خوش نظر نہیں آیا تھا، لیکن اس نے نوٹ کیا وجدان کافی لحاظ سے وجاہت سے بہتر تھا۔ وہ نہ تو عروج پر روک ٹوک کرتا تھا، نہ ہی بے وجہ کی باتوں میں گھستا تھا، اور اسے دیکھ کر لگتا بھی نہیں تھا کہ وہ اس نکاح کے لیے راضی ہے، یہی لگ رہا تھا کہ اسے بھی زبردستی یہاں نکاح کے لیے بٹھایا گیا۔ بھائی صاحب میں کیا کہہ رہی تھی، کیوں نہ اروم اور وجاہت کا بھی نکاح کر دیتے ہیں؟ تائی امی نے مسکراتے ہوئے کہا تو زاہد ماموں کے چہرے پر پریشانیاں سی چھا گئی، جبکہ اس کو لگا اس کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ نہیں نہیں ابھی نہیں، ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، جب کالج آئے گی نا اس کا نکاح ہم تب کریں گے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ہاں ابھی رہنے دو، فی الحال وجاہت کو بزنس کے طریقے پڑھنے دو، بزنس کی طرف بڑھنے دو، اس کو بھی تھوڑی سمجھ اور دنیا داری کی، اس کے بعد نکاح کروائیں گے۔ شاہد ماموں نے بھی اپنے بھائی کا ساتھ دیا، جبکہ تائی امی بھی مزید اس بارے میں کچھ نہیں بولی۔ ہاں لیکن چند جملوں میں شاذل نے بہت تکلیف محسوس کی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے اس کی زندگی کی تمام تر خوشیاں چھیننے کی بات کی گئی، اور وہ اپنے ساتھ ایسا بالکل بھی نہیں ہونے دینے والا تھا۔ یہ 3 مہینوں کا کورس ہے، آپ کا بیٹا 3 مہینے تک یہیں رہے گا، 3 مہینے تک آپ اسے کسی طرح کا فیملی سپورٹ نہیں دے سکتے، وہ ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بول رہے تھے، جبکہ وہ کنفیوز تھے۔ کیا مطلب؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں میں 3 مہینے تک اس سے ملنے بھی نہیں آ سکتا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگے۔ جی ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ 3 مہینے تک اس سے نہیں مل سکتے، جب 3 مہینوں کے بعد اب آپ اس سے ملیں گے تب آپ کو خود بخود اس میں ایک بدلاؤ نظر آئے گا، یہ ہر طریقے کا نشہ چھوڑ چکا ہوگا، اور میرے خیال میں 3 مہینے تو آپ اپنے بیٹے کی نئی زندگی کے لیے دے ہی سکتے ہیں۔
وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہے تھے جبکہ انہوں نے صرف ہاں میں سر ہلایا. ہاں میں بیٹے کی بہتر زندگی کے لیے 3 مہینے کا انتظار کر سکتا ہوں، لیکن ان 3 مہینوں میں میرا بیٹا ٹھیک تو ہو جائے گا نا. وہ ایک دفعہ پھر سے یقین دہانی چاہتے تھے. انشاءاللہ آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان مت ہو، آپ دیکھ لیجیے گا تھوڑے ہی عرصے میں آپ کا بیٹا ایک دم ٹھیک ہو جائے گا. آپ خود اپنے بیٹے کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے. 3 مہینے آپ کے بیٹے اس کو ایک نئی زندگی دیں گے. آپ خود اپنے بیٹے کو زندگی کی طرف لوٹ کر دیکھیں گے. وہ پورا یقین دلا رہے تھے. تھینک یو سو مچ سر، مجھے آپ لوگوں پر پورا یقین ہے، بس میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیجیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. وہ اس وقت اندر ان لوگوں کے آفس میں تھے جبکہ شاذل اپنا کمرہ دیکھنے گیا تھا، اس لیے پرسکون ہو کر ان لوگوں سے بات کر رہے تھے. وہ اپنے بیٹے کو کس طرح کی کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، یہ بات انہوں نے پہلے کلیئر کر دی تھی. وہ صرف اس کا نشہ چھڑوانا چاہتے تھے. ان لوگوں نے دعویٰ بھی کیا تھا کوئی اسے کس طرح کا ٹارچر نہیں دیں گے اور نہ ہی اسے یہاں رہنے میں کوئی مسئلہ پیش آئے گا. وہ ان لوگوں پر یقین کر رہے تھے صرف اپنے بیٹے کی خاطر، کیونکہ اپنے بیٹے کو ایک نارمل زندگی جیتے دیکھنا چاہتے تھے. اس کی زندگی سے یہ نشے جیسی لعنت نکال کر پھینک دینا چاہتے تھے اور انہیں یقین تھا کہ جلدی ان کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا. بس انہیں اپنے بیٹے سے 3 مہینے کے لیے دور رہنا پڑے گا. وہ بے شک اپنے بیٹے سے نہ ملے لیکن اسے دیکھنے کے لیے آنے کا پورا ارادہ رکھتے تھے. وہ اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور ہرگز اسے دور نہیں رہ سکتے تھے اور نہ ہی وہ اس سے بے خبر رہنے کا ارادہ رکھتے تھے. بس یہ 3 مہینے مشکل تھے، پھر ان کے بیٹے نے بالکل ٹھیک ہو کر ان کے پاس واپس آ جانا تھا. ڈیڈ، کمرہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں ہے اور کمرے میں اے سی نہیں ہے، اس کو بہتر کروائیں. میں اپنا روم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا. وہاں 2 بیڈ کیوں لگے ہوئے ہیں؟ وہ ان کے پاس آتے ہوئے کہہ رہا تھا جبکہ انہوں نے پیچھے کھڑے مینیجر کو دیکھا. میرے بیٹے کو اکیلے رہنے کی عادت ہے، وہ کسی کے ساتھ کمرہ شیئر نہیں کرے گا. وہ دوسرا بیڈ ہٹوائیں وہاں سے. وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگے. ڈونٹ وری سر، وہاں کوئی دوسرا انسان نہیں ہے، بس وہاں ایک ایکسٹرا بیڈ لگوایا گیا. ہاں تو بیڈ ہٹوا دو. وہاں سے میں کسی کے ساتھ روم کبھی بھی شیئر نہیں کروں گا اور نہ ہی مجھے اپنے کمرے میں ایکسٹرا چیزیں پسند ہیں. وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا. ایک تو اسے کمرہ پسند نہیں ہے اور اوپر سے اس کے کمرے میں فالتو چیزیں تھیں. یو ڈونٹ وری سر، ہم سب کچھ ہٹوا دیں گے. وہاں سے آپ ریلیکس ہو کر آرام کریں. اس آدمی نے کہا جبکہ بابا کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ اس کمرے میں رہنا اس کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا. آپ ہٹوائیں اس کے کمرے سے ساری فالتو چیزیں، اور اگر آپ کہیں گے تو میں اپنے بیٹے کی پسند کے مطابق اس کے فرنیچر کے لیے ایکسٹرا چارجز بھی دوں گا، لیکن کمرہ بالکل میرے بیٹے کی پسند کے عین مطابق ہونا چاہیے. وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے. ڈونٹ وری سر، کمرہ آپ کے بیٹے کی پسند کے عین مطابق ہوگا. آپ پریشان مت ہو، ہم آج ان کے کمرے سے ساری فالتو چیزیں ہٹوا دیں گے. ان کے پسند کے مطابق ان کو کمرہ تیار کر کے دے دیں گے. آپ کے بیٹے کو یہاں رہتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بالکل بے فکر ہو جائے. وہ یقین دلاتے ہوئے وہیں کھڑے کچھ لڑکوں کو اشارہ کر رہے تھے. شاذل سر کے کمرے سے ہر طرح کا فالتو سامان ہٹا دو. وہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ان کو پسند نہ ہو. کمرے کو بالکل ان کے پسند کے مطابق تیار کروا دو. اوکے بابا، آپ جائیں، میں سب کچھ دیکھ لوں گا. اپنا خیال رکھیے گا اور دوائیاں اپنی وقت پر لیجیے گا. مجھے زیادہ مس کرنے کی ضرورت نہیں اور سنڈے سے پہلے مجھ سے ملنے کے لیے نہ آئیے گا. وہ انہیں لیتے ہوئے باہر کی طرف جانے لگا تھا. سنڈے کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان لوگوں نے کہا کہ کورس 3 مہینوں کا اور 3 مہینے تک ملاقات نہیں کرنی. وہ بڑی اداسی سے بتا رہے تھے جب وہ ایک جھٹکے سے مڑا ان کو دیکھنے لگا. کیا مطلب آپ کی اس بات کا؟ آپ 3 مہینے تک مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئیں گے؟ ڈیڈ، آپ میرے بغیر رہ تو لیں گے نا؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہا تھا. شاید وہ تو اپنے باپ کے بغیر 3 مہینے رہ لیتے، لیکن اس کا باپ کیسے رہے گا اس کے بغیر؟ یہ تو اس کے لیے بہت مشکل ہونے والا تھا کیونکہ اس کا باپ تو اس کے بغیر رہتا ہی نہیں تھا. رہنا تو دور کی بات، وہ تو اس کو دیکھ کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. 3 مہینے تک تو بہت لانگ ٹائم تھا اس کے لیے. بیٹا، تمہاری زندگی سنور جائے، تم اس غلط راستے کو چھوڑ دے. اس سے بڑھ کر مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. میں صرف تمہارا ایک بہتر فیوچر چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تم ایک اچھی زندگی جیو، تمہارے آنے والی زندگی خوبصورت ہو، اور اگر ان 3 مہینوں میں تمہیں یہ سب کچھ مل جائے گا تو میں تمہاری خاطر خود کو کنٹرول کر لوں گا. ہاں، میں رہ لوں گا تمہارے بغیر، میں سب کچھ برداشت کر لوں گا، بس تم ٹھیک ہو جاؤ. وہ ایک امید سے بول رہے تھے. انہوں نے اس کی خاطر اپنی باہیں پھیلائی تو اگلے لمحے ان کے سینے سے لگ گیا. وہ جانتا تھا اس کے لیے 3 مہینے کا پیریڈ شاید اتنا مشکل نہ ہو، لیکن اس کے باپ کے لیے بہت مشکل تھا. وہ تو اسے دیکھے بغیر سکون سے سوتا تک نہیں تھا، لیکن اپنے باپ کی خاطر وہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا. حالانکہ وہ جانتا تھا دنیا کی کوئی بھی طاقت اس سے نشہ نہیں چھڑوا سکتی. وہ جانتا تھا اس کا باپ بہت مشکل سے وقت گزارنے والا ہے، وہ بہت مشکل سے اس کے بغیر رہنے والا ہے، لیکن وہ اپنے دل پر پتھر رکھنے کے لیے تیار تھا، صرف اور صرف اس کے بہتر مستقبل کے لیے. تو وہ بھی تو اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے 3 مہینے کا کورس مکمل کر سکتا تھا. بس اللہ کرے بندے چنگے مل جائیں جو واقعی چھڑوا دیں. ٹھیک ہے ڈیڈ، آپ جائیے. آپ ضرور سے زیادہ ایموشنل ہو رہے ہیں اور مجھے بھی کریں. 3 مہینے کے لیے ملاقات بند ہوئی ہے، ساری زندگی کے لیے تو نہیں نا. فضول میں رونا دھونا مت کریں. اپنے ہاتھ ان کے گرد سے ہٹاتے ہوئے ان کے ہاتھوں کو بھی زبردستی اپنی سائڈ سے ہٹا چکا تھا اور پھر خود بنا انہیں دیکھے اندر چلا گیا تھا. بابا کتنی دیر سے اندر کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے رہے، لیکن اس نے پلٹ کر ان کی طرف نہیں دیکھا. بابا کے چلے جانے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف آ گیا جہاں اس نے رہنا تھا. وہاں سے کچھ لوگ بیڈ نکلوا رہے تھے اور اس نے بیڈ سے کچھ اور فالتو چیزیں بھی نکالنے کے لیے کہہ دیا. ان لوگوں نے فوراً اس کی بات کو مانتے وہ چیزیں وہاں سے نکال دی. سر، اس کے علاوہ اگر آپ اپنے کمرے میں کچھ اور کروانا چاہتے ہو تو بتا دیجیے. آپ کے والد نے کافی ایکسٹرا چارجز پے کیے ہیں. آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے کمرے کو تیار کر دیا جائے گا جس طرح سے آپ کہیں گے. سب کچھ بالکل ویسا ہی ہوگا. مینیجر اس کے پاس کھڑا بول رہا تھا. نہیں، مجھے اور کوئی بھی چینجنگ نہیں کروانی. بس ٹھیک ہے، باقی تو ویسے بھی گزارا میں کر ہی لوں گا. بس مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرو اور بار بار کوئی میرے کمرے میں نہ آئے. مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے. اس نے کافی نارمل سے جواب دیا. جی سر، آپ کو کس طرح کی کوئی پریشانی کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ کو کوئی یہاں ڈسٹرب نہیں کرے گا.
جب آپ چاہیں گے تو اب آپ کمرے سے باہر آئیے گا، آپ بس ہمارے اس انسٹیٹیوٹ سے باہر نہیں جا سکتے، باقی آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، یہاں پوری طرح سے آزاد ہے۔ مینیجر نے اسے کہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے رولز پڑھ لیے تھے، میں جانتا ہوں میں یہاں سے باہر نہیں جا سکتا، لیکن 3 مہینے کی قید کچھ زیادہ لمبی نہیں؟ خیر کوئی بات نہیں، 3 مہینے تک میں یہاں سے باہر نہیں جا سکتا، رائٹ، اور نہ ہی مجھے کوئی ملنے آ سکتا ہے۔ چلو کر لیتے ہیں بابا کی خاطر 3 مہینے کا کورس پورا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ اسے اندازہ لگایا تھا کہ یہاں ہر چیز ہی بور تھی۔ اپنے سامان میں سے اس نے اپنا ٹیب ڈھونڈنا چاہا تو اسے اس کا ٹیب کہیں پر بھی نظر نہیں آیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں آنے سے پہلے تو اس نے اپنے بیگ میں بہت ساری ضروری چیزیں ڈالی تھی۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے ٹھیک سے چیک کیا، یہاں پر نہ تو اس کی بلوٹوتھ تھی اور نہ ہی اس کا فون، نہ ٹیب اور نہ انٹرنیٹ ڈیوائس تھی۔ یہ ساری چیزیں کہاں چلی گی؟ وہ پریشانی سے بیگ پورا ہی الٹ چکا تھا، لیکن اس کے بیگ میں سے اس کی کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ تو کیا ان لوگوں نے اس کی چیزیں نکالی تھی؟ لیکن کیوں؟ وہ اس کی پرسنل چیزوں کو کس طرح سے اسے نکال سکتے تھے؟ وہ غصے سے سوچتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ میرے بیگ سے میری پرسنل چیزیں نکالی گئی ہیں، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے میرے سامان کو کیوں چھیڑا اور میری چیزیں کس کی اجازت سے نکالی ہیں؟ لائیے میری ساری چیزیں مجھے ابھی اور اسی وقت واپس کیجیے۔ یہ کون سا طریقہ؟ آپ اس طرح بیگ سے چیزیں کیسے میری اجازت کے بغیر نکال سکتے ہیں؟ وہ سامنے ٹیبل پر پڑے اپنی ساری چیزیں دیکھ چکا تھا، اس لیے سیدھے مدعے پر ہی آ گیا۔ سر یہ سب کچھ الاؤڈ نہیں ہے، یہاں کے پیشنٹس نہ تو موبائل فون استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی انٹرنیٹ وغیرہ، کیونکہ منشیات دماغ پر زیادہ اثر تب کرتی ہیں جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ آج کل انٹرنیٹ پر ایسا دور چل رہا ہے کہ ہر چیز میں کہیں نہ کہیں منشیات کا استعمال ہوتا دکھا رہے ہیں۔ ہم اپنے پیشنٹ پر اس چیز کا برا اثر ہوتے نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے ہم ان کا انٹرنیٹ سسٹم بند کروا دیتے ہیں۔ او ہیلو، میں اس چیز کو ہرگز نہیں مانتا، میرا فون واپس کرو اور میرا ٹیب دو، ان چیزوں کے بغیر میں یہاں کیسے رہوں گا؟ نہ میں اپنے والد سے مل سکتا ہوں، نہ میں یہاں سے نکل سکتا ہوں، اور اب میں اپنا فون اور انٹرنیٹ بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے آپ مجھے ایک بہتر زندگی دیں گے؟ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ جی سر، اسی طرح آپ کو ایک بہتر زندگی ملے گی، آپ دنیا اور دنیاوی چیزوں سے ہٹ کر دین کی طرف لوٹ آئیں گے۔ اگر آپ انٹرٹینمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں تو نماز میں ڈھونڈیے، آپ کو بہتر انٹرٹینمنٹ ملے گی، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ اگر آپ کو نہیں آتا تو ہمارے انسٹیٹیوٹ میں آپ کو ہر چیز سکھائی جائے گی، لیکن آپ کو دنیاوی چیزوں سے دور رہنا پڑے گا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ او ہیلو، مجھے سب کچھ آتا ہے سمجھے، اور میں نماز پڑھتا بھی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے زبردستی یہ سب کچھ کرواؤ گے، ٹھیک ہے؟ میں یہاں پر ڈرگس چھوڑنے کے لیے آیا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھ سے میری ساری زندگی کی ساری انٹرٹینمنٹ ہی چھین لو۔ میرا فون واپس کرو ابھی اور اسی وقت، اور دوسری بات، نماز روزہ قرآن پاک یہ میرا اور میرے خدا کا معاملہ، تمہیں بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھے دینی تعلیمی لینی ہوتی تو میں کسی مدرسے میں جاتا، نہ کہ یہاں آتا، اور ویسے بھی تم خود یہاں بیٹھ کے موبائل انٹرنیٹ استعمال کرو، مجھے کس طرح سے کہہ سکتے ہو کہ میں استعمال نہیں کر سکتا؟ سر رولز آپ کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں، اور آپ کو ان میں سے کوئی چیز نہیں ملے گی۔ باقی اگر آپ چاہیں تو آپ 1 ہفتے کے بعد اپنے والد سے فون پر بات کر سکتے ہیں، صرف 10 منٹ کے لیے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے اسے جانے کے لیے کہہ چکا تھا۔ دیکھو تم ایسا نہیں کر سکتے، اگر میرا دھیان فون یا ان چیزوں پر نہیں رہے گا تو میرے مائنڈ میں صرف ڈرگس چلے گی، اور میں نشہ نہیں کرنا چاہتا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ نہیں سر، رولز ہیں، آپ کو یہاں پر کوئی ایسے بھی نشہ نہیں کرنے دے گا، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ اپنی بات ختم کرتا چہرہ پھیر کے، جبکہ شاذل غصے سے اس کمرے سے نکلتا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ واٹ دی ہیل، یہ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کیا طریقہ ہے علاج کرنے کا؟ وہ مجھ سے میری زندگی کی ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ چھین رہے ہیں، اور میں آواز تک نہیں اٹھا سکتا۔ مجھے ڈیڈ سے اس بارے میں بات کرنی پڑے گی، اس طرح سے تو اس مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ لیکن ڈیڈ بھی انہیں سب کو صحیح سے کہیں گے اور مجھے غلط، لیکن پھر بھی مجھے انہیں یہ بتانا تو چاہیے نا کہ یہاں پہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ غلط ہے، ڈیڈ نے ہر چیز مجھے الاؤڈ کی تھی، اور اس بارے میں تو انہوں نے مجھے بتایا نہیں کہ میرا یہاں فون آ کر یہاں بند ہو جائے گا۔ اس طرح سے یہ لوگ میرے ساتھ ہرگز نہیں کر سکتے، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا، اور ویسے بھی مجھے اس چیز کے بارے میں پہلے کسی نے بھی نہیں بتایا۔ اگر ڈیڈ مجھے اس چیز کے بارے میں بتا دیتے تو میں کبھی بھی یہاں پر آنے کی غلطی نہیں کرتا۔ مجھے ڈیڈ سے بات کرنی ہوگی، وہ بھی آج ہی۔ وہ پریشانی سے سوچنے لگا، ایک تو ان لوگوں نے اتنے سارے پیسے لیے تھے اور اب وہ اس پر زندگی تنگ کرتے جا رہے تھے، اس طرح سے تو اپنی زندگی اسی تنگ آ جائے گا۔ غلط ویسے صحیح ہے، حالت ہے لانتی ہے مار دے پہ۔ وہ ایک دفعہ پھر سے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے آفس روم کی طرف آیا۔ مجھے میرے بابا سے فون پر بات کرنی ہے، اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے سامنے بیٹھے مینیجر سے کہا، جو ایک نظر سے دیکھتا فون والے کو بعد میں بات کرنے کا کہتا فون بند کر چکا تھا۔ دیکھیے سر، میری بات کان کھول کر سن لیجیے، میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا نا کہ آپ 1 ہفتے سے پہلے اپنے والد سے بات نہیں کر سکتے۔ آپ سے ان کا رابطہ اسی لیے ختم کروایا کہ تاکہ آپ ہر چیز سے کٹ کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچیں، اس لیے نہیں کہ بات بات پر اپنے والد کو فون کر کے شکایتیں کریں۔ اس آدمی کا تو سارا انداز ہی بدل چکا تھا، اس کے بات کرنے کا طریقہ کار ہی بدل چکا تھا۔ اس کے باپ کے سامنے وہ جتنا میٹھا بنا ہوا تھا، اس کے سامنے اتنی کڑواہٹ میں بول رہا تھا۔ مطلب تم لوگ یہاں پہ میری زندگی تنگ کر دو گے اور میں اپنے بابا سے بات بھی نہیں کر سکتا؟ وہ بے حد غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس آدمی نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب دینا جیسے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اب آپ اپنے کمرے میں جائیں اور فی الحال ریسٹ کریں، یہی آپ کے لیے بہتر رہے گا، اور باقی آپ کو کسی چیز کی پریشانی یہاں پر نہیں ہوگی۔ ہاں لیکن انٹرنیٹ اور کسی رشتہ دار وغیرہ سے ملاقات یا بات آپ نہیں کر سکتے۔ وہ آدمی اپنی بات ختم کر کے اسے ایک بار پھر سے جانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ حد ہے، اس زندگی سے تو موت بہتر ہے، میں اپنی زندگی میں خوش تھا، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، مجھے نہیں کرنا یہاں پر کچھ بھی، میں جا رہا ہوں یہاں سے۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ وہ آدمی اس کے جاتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رحمان یاسین، یہاں ہو، شاذل صاحب یہاں سے باہر نہیں جا سکتے، یاد رکھنا وہ میری اجازت کے بغیر انسٹیٹیوٹ سے باہر قدم نہ رکھیں۔
اسے باہر نکلتے اپنے 2 لڑکوں کا آواز دیتے ہوئے کہا تھا جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میں نے کہا نا میں یہاں تمہارے پاس نہیں رہوں گا اور نہ ہی میں یہاں کوئی کورس مکمل کروں گا، میں اپنے گھر واپس جا رہا ہوں، مجھے نہ تو یہاں پر رہنا نہ ہی کسی کا پابند ہونا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، سر پابند آپ ہو چکے ہیں 3 مہینوں کے لیے، اب یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے، نہ تو آپ انسٹیٹیوٹ سے باہر جا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کورس کو مکمل کیے بغیر آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہ بولتے ہوئے رحمان اور یاسین کو اشارہ کر چکا تھا جو کہ اس کے ایک اشارے پر تیزی سے اس کے پاس آتے ہوئے اسے بازو سے تھام چکے تھے۔ سر پلیز آپ کمرے میں جا کر آرام کیجیے، ہمیں کسی طرح کی سختی کرنے پر مجبور مت کریں، آپ کے بابا نے ہمیں آپ کے کسی بھی طرح کا ٹارچر دینے سے منع کیا ہوا، باقی آپ کے بابا اور آپ جانتی ہیں کہ نشہ کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ وہ بھی اپنے سابقہ انداز میں بولا، کیا کیا جاتا ہے؟ ٹیل می، کیا کرو گے تم میرے ساتھ؟ وہ غصے سے رحمان کو دھکا دیتے ہوئے اس کے سامنے آ گیا۔ سر پلیز آپ خام کا بات کو بڑھا رہے ہیں، پلیز آپ ریلیکس ہو جائیں، ہم جو بھی کریں آپ کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، اگر تم میرے دشمن نہیں ہو تو میرے دوست بھی نہیں ہو، سمجھے؟ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، تمہاری ہمت کیسی بھی مجھے اس طرح سے بات کرنے کی؟ وہ تو غصے سے اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ آئی ایم سوری سر، ہم آپ کو کسی طرح کی سختی نہیں کرنا چاہتے، لیکن یقین مانیں اب نرمی کے قابل ہرگز نہیں ہے۔ وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتے ہوئے دونوں لڑکوں کو اشارہ کر چکا تھا جو اگلے لمحے سے قابو کرتے اس کے کمرے کی طرف گھسیٹنے لگے۔ چھوڑو مجھے، میں کہتا ہوں چھوڑو مجھے، میں یہاں نہیں رہوں گا، سن لیا تم لوگوں نے؟ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، میں یہاں سے جاؤں گا اور بابا کو تم لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا، تم لوگ چیٹر اور بے ایمانی کی ہے تم لوگوں نے ہمارے ساتھ۔ وہ غصے سے چلا رہا تھا جبکہ وہ اسے اس کے کمرے میں گھسیٹ کر لاتے ہوئے اسے بیڈ پر ڈال چکے تھے۔ یہ ہے حقیقت تم لوگوں کی، ایک نمبر کے بے ایمان ہو تم لوگ، میرے باپ سے پیسے لے کر ڈرامے بازیاں کر رہے ہو، میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، تم لوگوں کا ریئل فیس ایکسپوز کروں گا، تم لوگوں کو جیل پہنچاؤں گا، کیس کر دوں گا میں تم سب پر۔ وہ غصے سے بولا تھا جب رحمان نے وہیں پر پڑا کپڑا اس کے منہ میں ٹھونسنا شروع کر دیا۔ ہاتھ باندھ، اس کے آیا بڑا نواب زادہ۔ دوسرے لڑکے نے اس کو اشارہ کیا تو وہ اگلے لمحے اس کے ہاتھ باندھنے لگا جب اس نے رنگ کا ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر دے ماری جس سے وہ بلبلا اٹھا۔ سالے پہلے اس کے پیر باندھتا ہوں، تو مجھے مارتا ہے؟ وہ غصے سے اٹھتا اس کی ٹانگوں کو کنٹرول کرتے باندھنے لگا۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی بہت کوشش کر رہا تھا جب اس نے کمرے میں 2 اور آدمی داخل ہوئے جو ان دونوں سے زیادہ ہتھے کٹے تھے۔ ان چاروں نے مل کر اسے باندھتے ہوئے وہیں بیڈ پر گرا دیا۔ وہ غصے سے انہیں گھورا تھا جب مینیجر اندر داخل ہوا۔ نہ بیٹا نہ، زیادہ بلبلانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک کہا تو نے، تیرے باپ سے پیسے لوٹ کر تیرا وہی حال کریں گے جو یہاں باقی لوگوں کا ہوتا ہے۔ تیرا فون انٹرنیٹ اس لیے بند کروایا تاکہ تو اپنے باپ کو نہ بتا سکے اور نہ ہی اس سے رابطہ کر سکے۔ 3 مہینے تیرے یہیں پر گھس جائیں گے۔ لعنت تڑی زندگی تے لعنت، بغیر تو انسانوں کے نام پہ دھبے۔ اور ہم نے تیرے باپ سے اس کورس کے پورے 30 لاکھ لیے، فکر مت کر، اس 30 لاکھ میں ہمارے 3 مہینے آسانی سے گزر جائیں گے، اور یہاں تک تیری ڈرگس چھوڑنے کی بات ہے، تو چھوڑ یا نہ چھوڑ، یہ تیری زندگی ہے، ہم سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، بس تو یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا، 3 مہینے تجھے یہیں پر رہنا۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتے سے وہیں بیڈ پر گراتے ہوئے سب کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ سب لوگ وہاں سے نکل کے اس کے پیچھے چلے گئے جبکہ وہ بے بسی سے وہیں پڑا پھڑپڑا رہا تھا۔ وہ ساری رات وہیں پڑا رہا، کوئی نہیں آیا اسے بعد میں کھولنے کے لیے اور نہ ہی کسی کو کوئی لینا دینا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسے باندھ کر بھول چکے ہوں، اور شاید اسے نہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ وہ یہاں یہ سلوک کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی یہاں تقریباً 33-34 لوگ تھے جو اپنا علاج کروا رہے تھے، اور یقیناً ان سب کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا تھا، ان پر بہت ظلم ہو رہا تھا۔ وہ نہ جانے وہ کب سے ہی ظلم سہ رہے تھے، کب سے سب کچھ برداشت کر رہے تھے، اس میں تو ہرگز ہمت نہیں تھی سب کچھ برداشت کرنے کی، اسے تو بس ان لوگوں سے ایکسپوز کرنا تھا، کیسے بھی اپنے باپ تک پہنچنا تھا اور اسے بتانا تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ لیکن وہ یہاں سے نکلے گا کیسے وہ اپنے باپ کو بتائے گا کہ یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ 3 مہینے تک تو یہ سب کچھ برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں 3 مہینے وہ یہاں قید رہنے والا تھا اور شاید اسی حالت میں نہیں، وہ نہیں رہ سکتا تھا یہاں، وہ اسے واپس جانا تھا۔ اس کے جسم پر عجیب سی خارش شروع ہو چکی تھی، یقیناً اس کی طلب بڑھنے لگی تھی، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، یقیناً اس کے آگے مسئلہ ہو سکتا تھا۔ اگر یہاں اس کی حالت خراب ہوتی تو پھر یہ لوگ اسے کس طرح سے سنبھالتے؟ اس کا باپ اسے نہیں سنبھال سکتا تھا تو ان لوگوں کے بس سے تو باہر ہی تھا، اور جس طرح سے اس کے جسم پر الرجی شروع ہوئی تھی تھوڑی دیر میں یہ بڑھنا شروع ہو سکتی تھی۔ وہ تکلیف میں تھا لیکن نہ تو وہ چلا سکتا تھا نہ ہی یہاں سے کہیں جا سکتا تھا، بلکہ وہ تو ہلتے ہوئے بھی بڑی مصیبت میں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنے لیے کیا سٹینڈ لے، کس طرح سے وہ یہاں سے نکلے۔ وہ یہاں پھنس چکا تھا اور اس کو عاصم کو تو شاید اس بات کی خبر بھی نہیں تھی، وہ تو اپنے بیٹے کا بہتر فیوچر سوچ رہے تھے، یقیناً انہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ یہاں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن اسے یہاں سے نکلنا تھا اور کسی بھی حالت میں نکلنا تھا۔ اس کے جسم پر سرخ دھبے پڑنا شروع ہو گئے تھے، پورے جسم پر عجیب سی خارش شروع ہو گئی تھی، اس کا جسم آہستہ آہستہ سرخ دھبوں سے بھرتا چلا جا رہا تھا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی لیکن اپنی تکلیف پر چیخ تک نہیں پا رہا تھا، اسے ڈرگس کی ضرورت تھی، اسے کسی بھی طرح اپنا نشہ پورا کرنا تھا، تو تب تک ممکن ہی نہیں تھا جب تک وہ یہاں سے آزاد نہ ہوتا، اور یہاں سے آزاد ہونا بھی اپنے آپ میں ایک امتحان تھا۔ وہ تیز تیز سے ہلتا خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، وہ کسی بھی طرح اپنے ہاتھوں کو کھولنا چاہتا تھا جو پیچھے کی طرف بند تھے۔ اس کے پورے جسم میں آہستہ آہستہ تکلیف شروع ہو چکی تھی اور اس کی حالت بھی بگڑ رہی تھی، اور وہ لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس طرح سے 3 مہینے قید کر کے وہ پیسے حاصل کر لیں گے۔ اگر ان 3 مہینوں میں اس کی موت ہو جاتی یا پھر اس حالت میں اس کی کنڈیشن بگڑتے ہوئے اس کی حالت پہنچ جاتی تب اس کا کیا ہوتا؟
اس کا باپ تو ہرگز ان لوگوں کو بخشنے والا نہیں تھا، لیکن وہ لوگ تو واپس اس طرف آ ہی نہیں رہے تھے کہ وہ ان لوگوں کو اپنی حالت بتا پائے۔ اپنے آپ کو کھولنے کی کوشش میں بری طرح سے زمین پر جا گرا، اور یقیناً اس کی گرنے کی آواز باہر تک گئی تھی، کیونکہ ابھی اس کے دروازے کے باہر سے کوئی کھول رہا تھا۔ وہ آدمی تیزی سے اس کے پاس آتا اسے زمین سے اٹھا کے سیدھا کرنے لگا، لیکن اس کے جسم پر عجیب طرح کے نشان دیکھتے ہوئے حیران ہوا تھا۔ اس کے پورے جسم پر سرخ رنگ کے دھبے تھے جو کسی کو بھی حیران کر سکتے تھے، سوائے چہرے کے اس کے بازو پر پڑنے والے نشان بہت واضح تھے، اسے لے کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ یہ تمہارے جسم پر نشان کیوں ہے؟ ایک لڑکا اس کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کے جسم پر بہت سارے نشان تھے، بلکہ نشان کیا تھے، اس کے پورے بدن پر سرخ کے رنگ کے دھبے پڑنا شروع ہو گئے تھے، جسے دیکھ کر یہی اندازہ لگا پا رہے تھے کہ اسے کسی چیز سے کوئی الرجی ہے، جس کی وجہ سے اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی۔ تمہیں کوئی الرجی ہے یا کسی چیز سے کہتی ہو تو کس طرح کی دوائی لیتے ہو؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا، جبکہ اب وہ منہ بند ہونے کی وجہ سے کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس کا منہ کھولنے کے بجائے باہر بھاگ گیا۔ یقیناً اس کی حالت دیکھ کر وہ کافی زیادہ ڈر چکا تھا اور اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ سارے نشان کوئی معمولی نہیں ہے۔ اب یقیناً وہ تھوڑی دیر میں اپنے مینیجر کو یہاں لانے والا تھا، لیکن اس کے مینیجر نے بھی کون سا اس کی بیماری کو سمجھ آنا تھا۔ اس جاہل انسان کو تو صرف اور صرف پیسے چاہیے تھے۔ اس کے باپ کو لوٹتے وہ اس کی زندگی برباد کر رہا تھا۔ وہ بہت کوشش کے بعد بھی اپنا آپ چھڑا نہیں پایا تھا۔ سر جلدی چلیے، وہ لڑکا شاذل بیڈ سے نیچے گر گیا تھا۔ میں نے اسے سیدھا کیا تو اس کے بازو اور ہاتھوں پر عجیب طرح کے نشان ہیں، یہاں تک کہ اس کی گردن پر بھی بری طرح کے سرخ ہو گئی ہے، جیسے کسی چیز نے کاٹ لیا ہو، کسی زہریلی چیز کا اثر ہو۔ اتنے زیادہ زخم بن گئے اس کے پورے جسم پر، اور وہ بہت برے طریقے سے تڑپ رہا ہے، جیسے ابھی مر جائے گا، اس لڑکے نے اندر جاتے ہوئے اسے بتایا۔ جبکہ اس کی بات سنتا وہ اور بھی تھوڑا حیران ہوا۔ جا کر پوچھو اسے کسی چیز سے الرجی وغیرہ ہوگی اسے، ورنہ سرخ دھبے اس طرح سے کیسے پڑ سکتے ہیں؟ اس کے باپ نے تو بس یہی بتایا کہ اسے نشہ کرنے کی عادت ہے۔ اس طرح کسی دھبے یا سرخ نشانوں کے بارے میں تو اس نے بھی کچھ نہیں کہا تھا، اور نہ ہی اس نے بتایا کہ اسے کوئی الرجی ہے۔ جا کر دیکھو کوئی مرمرا نہ جائے، ورنہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ 30 لاکھ روپے ہاتھ آئیں، سب کے سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ جاؤ دیکھو، خیال رکھو اس کا، بس اسے یہاں سے باہر مت نکلنے دینا، اور کوشش کرو اس پر یہ بات ثابت کرنے کی ہم لوگ جو کریں اس کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ اسے بتاؤ کہ ہم اس کے دشمن نہیں ہیں۔ اس وقت میں نے بھی جلد بازی میں کہہ دیا کہ میں پیسوں کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے میں نے غلطی کر دی ہے۔ اس کا باپ جس طرح کا انسان ہے، مجھے یقین ہے وہ دوبارہ یہاں واپس ضرور آئے گا اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے، اور اگر شاذل کی اس کے ساتھ ملاقات ہوگی تو ہمارا بھانڈا پھوڑ دے گا۔ ایک غلطی تو ہو چکی ہے، اب دوسری غلطی میں ہرگز نہیں کروں گا۔ خیال رکھو اس لڑکے کا، اسے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس لڑکے کو کچھ بھی ہوا نا تو ہمارے ہاتھ آئی ساری دولت نکل جائے گی اور جیل جائیں گے، ہم سب پھنس جائیں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سمجھا رہا تھا۔ دیکھو اس کا باپ بہت امیر ہے، ہم اس کے بیٹے کے نام پر بہت پیسہ نکلوا سکتے ہیں، اگر ہم کوئی غلطی کریں گے تو ہم پھنس جائیں گے۔ جاؤ اور اس کا خیال رکھو۔ ایسا کرو اپنے ڈاکٹر بلا کر اس کا چیک اپ کرواؤ، تاکہ پتہ چل سکے کہ اسے کس چیز سے الرجی ہے۔ ہمیں بھی احتیاط کرنی ہوگی، اس لڑکے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے لیے جیک پاٹ ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے وہاں سے جانے کا کہہ چکا تھا، جبکہ وہ بھی جیسے اس کی پوری بات سمجھتے ہوئے وہاں سے نکلا تھا۔ واپس کمرے میں آتے شاذل پسینے میں شرابور پڑا تھا، اس کا چہرہ حد درجہ سرخ ہو چکا تھا، حالت بہت خراب۔ اسے دیکھنے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی زہریلی چیز نے اسے کاٹ لیا ہو۔ اوئے لڑکے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ یہ کیا ہوا تمہیں؟ وہ اسے اٹھا کر بیڈ پر ڈالتے ہوئے اس کے ہاتھ پیر کھولتے ہوئے اس کے منہ سے کپڑا نکال چکا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب ہے، اگر مرمرا گیا تو ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ وہ پریشانی سے سوچ رہا تھا، مجھے اس کا خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ سر نے مجھے 5 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرے 5 لاکھ ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ وہ اسے بیڈ پر ٹھیک سے لٹاتے ہوئے ڈاکٹر کو فون کرنے لگا، جبکہ جس طریقے سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا پتہ نہیں اسے کیا ہو سکتا تھا، لیکن اس کی حالت بہت زیادہ خراب لگ رہی تھی۔ اور لڑکے، آنکھ کھولو، دیکھو آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس ہو جاؤ، کہیں یہ کوئی پینک اٹیک تو نہیں؟ مجھے لگتا ہے اس کے باپ کو فون کر کے پوچھنا چاہیے، وہی کچھ بہتر بتا سکے گا، آخر اس کا بیٹا ہے، اس سے بہتر کون جانتا ہوگا۔ لیکن اگر اسے پتہ چل گیا اس کا بیٹا یہاں اتنا بیمار ہے تو ہمارے لیے مزید مسئلہ بن جائے گا۔ فی الحال ڈاکٹر کو فون کرنا ہی بہتر ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے ڈاکٹر کو فون کرنے لگا، تقریباً آدھے گھنٹے میں ان کا ڈاکٹر یہاں پہنچ چکا تھا، جسے لے کر وہ سیدھا شاذل کے کمرے میں آ گیا۔ تم لوگ کا دماغ تو خراب نہیں ہوگا؟ اس کی حالت دیکھو، اور تم لوگوں نے اس کے باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ تم لوگوں کو پتہ بھی ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ جس طرح بچپن میں اس کو باندھ کر انجیکشن وغیرہ لگائے گئے تھے نا، اس کے سامنے وہی سچویشن واپس آ گئی۔ اسے لے کر چلو اسپتال میں، یہاں پر اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ارے یار کچھ کرو نا، یہیں پر کوئی حل نکالو اس چیز کا، اگر اس کے باپ کو پتہ چل گیا تو ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، اور میں کس طرح کا خطرہ افورڈ نہیں کر سکتا، یہ تو تم بھی جانتے ہو، بہت امیر باپ کا بیٹا ہے۔ ارے اس کے باپ نے کھڑے 30 لاکھ دے دیا، خود اندازہ لگا لو کہ آگے کتنا دے سکتا ہے۔ اور ویسے بھی اسے کوئی نشہ کرنے کی عادت نہیں ہے، بلکہ بیماری ہے اسے، جس میں اس کا نشہ بہت ضروری ہے۔ نشہ نہیں کرے گا تو مر جائے گا، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا۔ ہاں تو میں بھی تمہیں وہی بتا رہا ہوں نا، جتنی اس کی حالت بگڑی ہے، اگر نشہ نہیں کرے گا تو مر جائے گا۔ تم لوگ ایسا کرو، میں تم لوگ کو میڈیسن رکھ دیتا ہوں، اسے دیتے رہو، تبھی زندہ رہ گئے، لیکن فی الحال اسے اسپتال لے کر چلو، کیونکہ اس کی حالت بہت زیادہ بگڑی ہوئی ہے، یہ نہ ہو کہ تم لوگ کے لیے کوئی بڑا مسئلہ بن جائے، کوئی پولیس کیس نہ کروا لینا۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیتے ہوئے بولا، ہاں ٹھیک ہے، ہم اسے اسپتال لے چلتے، تم اس کا خیال رکھو، تب تک میں اس کے باپ کو بتاتا ہوں، پتہ چلے گا اسے کہ بیٹے کی حالت خراب ہے تو اور پیسے بھیجے گا، اور تمہیں بے ہوشی کا انجیکشن لگوا دو تاکہ اس کے باپ سے اس کی ملاقات نہ ہو سکے، بس دور دور سے باپ بیٹے کو ملوا کر بھیج دیں گے۔ اسے ہوش نہیں آنا چاہیے، اس بات کا خیال رکھنا، اور اس کے باپ سے پیسے کی زیادہ ڈیمانڈ کرنا، کہہ دینا کہ
نشہ چھوڑنے والی میڈیسن دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے بیمار ہوا ہے۔ ارے یار وہ سب تم فکر مت کرو، یہ ساری چیزیں تو مجھ پر چھوڑ دو، ان چیزوں کو میں ہینڈل کر لوں گا، بتاؤ میرا حصہ کتنا ہوگا؟ ڈاکٹر فوراً اپنے مطلب پر آیا تھا۔ 5 لاکھ مانگوں گا اس دفعہ، 2 تیرا 3 میرے، اور ہاں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، لڑکا زندہ چاہیے، بہت امیر باپ کا بیٹا۔ بے ہوش کر دے اسے، اس کے باپ کو بلاتا ہوں، وہ ریلیکس انداز میں کہتا۔ وہاں سے باہر نکل کے جب ڈاکٹر نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے بازو میں انجیکشن لگا دیا جو تقریباً اسے 8-9 گھنٹے بے ہوش رکھنے والا تھا۔ اس دوران وہ لوگ آرام سکون سے اپنا کام کر سکتے تھے، جبکہ وہ لوگ سیدھا اسے اسپتال لے کر جا رہے تھے۔ اس کے باپ کو یقین بھی تو دلانا تھا کہ ان کے بیٹے کا اچھا علاج ہو رہا ہے اور اسے یہاں کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ یہاں اپنی زندگی اچھے طریقے سے جیے گا، صرف اسے نشے سے دور کیا جائے گا۔ ان لوگوں کو تو بس اپنے پیسے سے مطلب تھا، یعنی کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس وقت اسے نارمل حالت میں لانے کے لیے وہ اسے ڈرگس میڈیسن کے انجیکشن بھی لگا چکے تھے، جس سے اس کی اسکن آہستہ آہستہ نارمل ہو چکی تھی، لیکن وہ پوری طرح سے ہوش و حواس سے بیگانہ تھا۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا کہ اس کے آگے پیچھے کیا ہو رہا اور کیا نہیں۔ اسے یہ تک نہیں پتہ تھا کہ اس کے نام پر اس کے باپ کے خلاف کون کون سی سازش کی جا رہی ہے اور ان کے ساتھ کون کون سا فراڈ کھیلا جا رہا ہے۔ نشے کے نام پر ٹھیک کرنے والے انسٹیٹیوٹ میں ہر طرح کا نشہ بآسانی مل رہا تھا۔ لعنت دے مارے ہوئے بغیرت لوگ۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ وہ تقریباً آدھے گھنٹے میں اسپتال پہنچ چکے تھے، چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ سر ریلیکس ہو جائیں، آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں ہوا، اس کو ڈرگس کی ضرورت تھی، لیکن ہم نے ڈرگس کی جگہ اسے اینٹی ڈرگس میڈیسن دی ہیں۔ فکر نہ کریں، یہ میڈیسن اس کے لیے ہرگز خطرناک نہیں ہے، لیکن ڈرگس اپنا اثر اتنی آسانی سے تو نہیں چھوڑے گی نا۔ وہ ٹھیک ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ادارہ اس چیز کا خاص دھیان رکھتا ہے کہ ہمارے پیشنٹ کا کوئی نقصان نہ ہو۔ مینیجر ان کے پاس آتے ہوئے ریلیکس کر رہا تھا، جبکہ وہ اب بھی بے چین تھے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے انہیں شاذل کے پاس لایا۔ شاذل بیڈ پر بالکل بے ہوش پڑا تھا۔ سر آپ ان سے مل سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، فی الحال دوائیوں کے زیر اثر بے ہوش ہیں، آپ انہیں جگانے کی کوشش مت کیجیے گا کیونکہ میڈیسن اثر کر رہی ہے، یہ نہ ہو کہ جا کر ایک بار پھر سے ڈرگس کی طلب میں مبتلا ہو جائے۔ نہیں، میں صرف اس کے پاس بیٹھوں گا، جگاؤں گا نہیں، جب جاگے گا تب میں اس سے مل کر جاؤں گا۔ وہ اس کے پاس ہی کرسی رکھ کر بیٹھ گئے۔ ریئلی سوری سر، لیکن آپ یہ غلط کریں، اگر یہ آپ کو جاگ کر دیکھیں گے تو اس وقت وہ آپ کے ساتھ جانے کی ضد کریں گے، اور ہم جس مقصد کے لیے سب کچھ کریں وہ یہیں رہ جائے گا، اس لیے ہم 3 مہینے تک فیملی ممبرس کو ملنے نہیں دیتے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس وقت ان کے ذہن میں ہم ان کے دشمن بن چکے ہیں، ہم انہیں ڈرگس نہیں دے رہے اور اس چیز سے انہیں دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی نظر میں غلط ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، انہیں ٹارچر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا مائنڈ فی الحال ہمارے خلاف ہے۔ وہ بڑی چلاکی سے انہیں شیشے میں اتارے تھے۔ میں اس کے جاگنے سے پہلے چلا جاؤں گا، ان کی بات کو سمجھتے ہوئے پھر سے بولے۔ ٹھیک ہے سر، اس کے لیے ہم آپ کو منع نہیں کریں گے، لیکن سر بہتر ہوگا کہ اب جلدی واپس چلے جائیں، کیونکہ انہیں تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا، پھر باپ سے تو بیٹا لاڈ اٹھواتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ اس سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایموشنل کرنے کی کوشش کرے۔ نہیں، میں زیادہ دیر نہیں رکوں گا، بس 10-15-20 منٹ میں چلا جاؤں گا، وہ یہاں سے یقین دلاتے ہوئے بولے تھے۔ ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کی مرضی، جیسا آپ بہتر سمجھیں، ہم آپ کو منع نہیں کریں گے، آپ یہاں بیٹھے رہیں۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئے۔ کتنے چلاک اور عیار لوگ ہیں یہ۔ جبکہ بابا اب شاذل کی طرف دیکھنے لگے، وہ ایک ہی دن میں کتنا مرچھایا سا لگا تھا، لیکن وہ جو کر رہے تھے وہ اپنے بیٹے کی زندگی بہتر بنانے کے لیے کر رہے تھے، انہیں یقین تھا کہ ان کا بیٹا جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری آج کی سیکنڈ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی رائے کا ضرور ظاہر کیجیے گا، کمنٹ سیکشن کی طرف چلتے دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ گائز ہوا ایسا ہے کہ میرا نیٹ نہیں آ رہا، میرے ساتھ ہو گیا حادثہ، نیٹ نہیں آ رہا، تو ابھی میں آپ کو نا یہ 2-3 منٹ کی جو ویڈیو ہے نا، اس میں ایک آدھا سین اور پڑھ دیتی ہوں ایپیسوڈ کا، آپ انجوائے کریں، کمنٹ سیشن کل ہو جائیں گے۔ اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو اسپتال کے ایک بند کمرے میں پایا، اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، اس نے ہر طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے ہر طرف کمرے کو دیکھا، باہر سے آوازیں آ رہی تھی، یعنی کہ وہ لوگ باہر تھے، جبکہ اس کا دھیان کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں ایک اکلوتی کھڑکی تھی جہاں سے وہ باہر نکل سکتا تھا، لوگ اس کے ساتھ کیا کرنے والے تھے اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن ایک فیصلہ تو اس نے کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو خود ہی بہتر بنانے کی کوشش کرے گا، اس لیے وہ یہاں سے نکل رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی ڈرپ اتارتے ہوئے کھڑکی کے پاس آیا، کھڑکی کے باہر ایک اور گلی میں کھلتی تھی جہاں پر بہت سارے کمرے تھے، کہ انہوں نے اسپتال کافی بڑا تھا اور ان لوگوں نے اس کے علاج کے چکر میں اس کے باپ سے کافی پیسہ نکلوایا تھا۔ وہ آہستہ سے کھڑکی سے باہر نکلا، شکر تھا کہ سوائے 1-2 نرس کے علاوہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور نرس بھی اپنے کام میں مصروف تھی۔ اس نے جلدی سے باہر جانے کا راستہ ڈھونڈا تو اسے احساس ہوا کہ 3رے فلور پر۔ وہ جلدی سے سامنے سیڑھیوں سے اترتا وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن پاکستان آنے کے بعد اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس کا گھر کس طرف ہے، اور نہ اسے کوئی نمبر زبانی یاد تھا۔ وہ یہاں سے اپنے گھر کیسے جائے گا وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ باہر سڑکوں پر گھومنا، آوارہ گردیاں کرنا، یہ اس کے لیے بہت نارمل سی بات تھی، آخر ٹوکیو میں وہ یہی سب کچھ تو کرتا تھا، لیکن پاکستان اس کے لیے ایک الگ جگہ تھی، یہاں کی وہ زیادہ سمجھ نہیں رکھتا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگتے ہوئے نہ جانے کس طرف جا رہا تھا، اسے کوئی ہوش نہیں تھا، اسے کہاں جانا تھا وہ جانتا تک نہیں تھا، بس وہ بھاگے جا رہا تھا، وہ کیسے بھی ان لوگوں کی پہنچ سے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ شاذل اس وقت زندگی کے اس حصے میں تھا جہاں پر جوش و جذبہ بھرپور ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم میں بہت طاقت ہے، بہت ہمت ہے، ہم اپنے سامنے والے کو چٹکیوں میں اڑا دیں گے، مگر در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ شاذل اس وقت اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتا تھا، لیکن وہ اتنا ہی بہادر تھا جتنا ایک 17-18 سال کا لڑکا ہوتا، اور اسے زندگی کی سمجھ نہیں تھی۔
وہ بھاگتے بھاگتے نہ جانے کہاں آگے، جب اسے امید کی کرن نظر آئی، اسے سامنے وجاہت نظر آیا۔ وہ تیزی سے بھاگتا اس تک پہنچا، جبکہ اسے اپنے پاس آتے دیکھ کر اس نے اپنے ہاتھ میں موجود کسی چیز کو پیچھے کی طرف چھپایا، لیکن اسے ہوش کہاں تھا یہ دیکھنے کا اس کے ہاتھ میں کیا موجود ہے۔ وجاہت، اچھا وہ تم مل گئے، پتہ نہیں کہاں آ گیا ہوں میں، مجھے گھر جانا ہے، وہ پریشانی سے کہنے لگا، جبکہ وجاہت اپنے ہاتھ سے سگریٹ پیچھے پھینکتا، منہ سے ایک سائڈ پر ہو کر دھواں نکالتا اس کے پاس آیا۔ تم گئے کہاں تھے؟ کہیں گھومنے نکلے تھے کیا؟ تم ڈرائیور کے ساتھ آئے تھے؟ مجھ سے پوچھنے لگا، اپنے لہجے کو خوشگوار بناتے ہوئے سگریٹ کا اثر ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے دیکھا یا نہیں، لیکن اس نے کچھ پوچھا نہیں تھا۔ پلیز مجھے گھر پہنچا دو وجاہت، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو وجاہت نے بائک کو کک ماری تھی۔ چلو آؤ ساتھ ہی چلتے ہیں، تم کسی کو بتانا مت کہ میں یہاں کیا کر رہا تھا، وہ تھوڑا ہچکچاتے ہوئے بولا۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہماری آج کی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، کمنٹ سیشن انشاءاللہ کل، کیونکہ میرا نیٹ نہیں آ رہا، تو مجھے بہت سارا دعا میں یاد رکھے، اجازت دیں، اللہ حافظ۔